الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعوت اسلامی کے بارے میں دلچسپ معلومات، درود شریف کی فضیلت۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بشارت دی کہ جو آپ پر درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر رحمت بھیجتا ہے، اور جو آپ پر سلام پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر سلامتی بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ دعوت اسلامی بنانے کے لیے علماء کرام کا پہلا اجلاس۔ سوال: دعوت اسلامی کے ابتدائی احوال بیان فرما دیجئے کہ دعوت اسلامی کیسے بنی، کیا حالات اور معاملات تھے؟ جواب: میں نور مسجد کاغذی بازار کراچی میں امامت کرتا تھا۔ ثنا خواہ یوسف میمن مرحوم کے چھوٹے بھائی میرے پاس آئے، دعوت نامہ دیا اور بتایا کہ مولانا شاہ احمد نورانی رحمت اللہ علیہ نے آپ کو یہ دعوت نامہ بھیجا ہے۔ اس دعوت نامے میں تحریر تھا: میرے گھر پر دعوت اسلامی کے سلسلے میں اجلاس ہے جس میں علامہ ارشد القادری رحمت اللہ علیہ اور دیگر لوگ شرکت کریں گے۔ میں اپنے چند دوستوں کے ساتھ اجلاس میں حاضر ہو گیا۔ وہاں غزالی زماں علامہ سید احمد سعید کاظمی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اور کثیر عمائدین اہل سنت موجود تھے۔ علامہ ارشد القادری رحمت اللہ علیہ نے دعوت اسلامی کے تعلق سے بیان فرمایا اور علماء کرام نے اپنی تجاویز اور مشورے پیش کیے۔ یہ اجلاس 2 ستمبر 1981 2 سپتمبر 1981 کو ہوا تھا۔ مولانا شاہ احمد نورانی اور علامہ ارشد القادری رحمت اللہ علیہما کی تنظیمی سوچ اور ان کا اسلام کے لیے جو درد تھا وہ متاثر کن تھا۔ مسلک اہل سنت کا درد ان کی باتوں سے جھلک رہا تھا۔ ان کی گفتگو میں موجودہ سیاست کا کوئی ذکر نہیں تھا، یعنی یہ جیسی تحریک چاہتے تھے اس کا لب لباب خلاصہ یہ ہے کہ موجودہ سیاست سے دور ہٹ کر کوئی ایسی تحریک بنائی جائے جس میں لوگ نیکیوں کی طرف آئیں، نمازیں پڑھیں، سنتوں کا دورہ ہو اور ان کے ایمان کی حفاظت کا سامان ہو سکے۔ امیر دعوت اسلامی کا تقرر۔ جب میں صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمت اللہ علیہ کے عرس میں دارالعلوم امجدیہ گیا تو وہاں مولانا قاری رضا المصطفیٰ صاحب رحمت اللہ علیہ ملے اور کہنے لگے کہ ہمارے ماموں یعنی مولانا ارشد القادری صاحب آپ کو یاد کر رہے ہیں اور فرمایا ہے کہ میں الیاس قادری کو دعوت اسلامی کا امیر بناؤں گا۔ پھر قاری رضا المصطفیٰ صاحب نے فرمایا کہ آپ فلاں کمرے میں چلے جائیں۔ میں وہاں چلا گیا۔ وہاں علامہ ارشد القادری صاحب رحمت اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا ہم تم کو کراچی میں دعوت اسلامی کا امیر بناتے ہیں۔ اس کے علاوہ مزید مشورے بھی ہوئے۔ بالآخر میں نے دعوت اسلامی بنانے کے مشورے کو قبول کر لیا۔ پھر مجھ سے جو ہو سکا میں نے کوشش کر کے کام شروع کیا اور اب دعوت اسلامی آپ کے سامنے ہے۔ دعوت اسلامی کے کام کی ابتدا۔ اس وقت کوئی ورکنگ کمیٹی تھی، نہ ہی تحریک کا کوئی ڈھانچہ تھا۔ یوں سمجھیے مجھے دعوت اسلامی دے کر گویا فرمایا ہو دعوت اسلامی سنبھالو، اب تم جانو تمہارا کام جانے۔ البتہ ارشد القادری صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ میں اس کا ایک منشور لکھ رہا ہوں۔ بعد میں وہ منشور مجھے ملا لیکن بہت زیادہ باریک لکھائی کی وجہ سے میں اس کو پورا نہیں پڑھ سکا۔ بہرحال ہم نے جیسے تیسے کر کے کام شروع کر دیا۔ مثل مشہور ہے کام کو کام سکھاتا ہے، تو واقعی ہم نے کام کرتے کرتے ہی سیکھا۔ میرے ساتھ میرے دوستوں کا ایک گروپ تھا، ہم نے مل کر کام شروع کیا۔ اللہ پاک کی مدد
محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر عنایت اور فیضان شامل حال رہا کہ یہ کام بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچ گیا، اور الحمدللہ آج ہم 40واں یوم دعوت اسلامی منا رہے ہیں۔ شروع میں جو اسلامی بھائی میرے ساتھ شامل تھے وہ ہماری اس اجتماع میں شریک بھی ہیں۔ ان میں بعض تو ایسے ہیں جو اپنے دور میں بڑے فعال تھے لیکن اب وہ بوڑھے ہو چکے ہیں۔ دعوت اسلامی میں ایسے نوجوان بھی ہیں جنہوں نے آنکھ ہی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں کھولی ہے۔ اللہ پاک سب کی خدمات قبول فرمائے۔ دعوت اسلامی میں قبلہ الحاج سید عبدالقادر شاہ ضیائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ عرف باپو شریف کا اہم کردار ہے۔ دعوت اسلامی کی ترقی میں ان کا بھی حصہ شامل ہے۔ جب تک رب نے چاہا انہوں نے دعوت اسلامی کا خوب کام کیا۔ اللہ پاک ان کو غریق رحمت فرمائے اور ان کی خدمات دعوت اسلامی قبول فرمائے، ان کی اور ان کی آل کی بے حساب مغفرت فرمائے، ان کے صدقے مجھے اور میری آل کو بے حساب بخش دے۔ دعوت اسلامی کا سب سے پہلا اجتماع۔ سوال: دعوت اسلامی کا سب سے پہلا اجتماع کہاں اور کیسے ہوا؟ جواب: دعوت اسلامی کا سب سے پہلا اجتماع خطیب پاکستان مولانا محمد شفیع اوکاڑوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شفقتوں کے سائے میں جامع مسجد گلزار حبیب کراچی میں ہوا۔ مولانا محمد شفیع اوکاڑوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے محسن ہیں، ان کے ہم پر کئی احسانات ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ میری مسجد کو مرکز بناؤ۔ یہ ہمارے کسی بھی معاملے میں دخل اندازی نہیں کرتے تھے، ہم جس طرح چاہتے کام کرتے، ان کی طرف سے ہمیں کلی اختیارات حاصل تھے۔ خطیب پاکستان کی طرف سے دعوت اسلامی کی تائید۔ خطیب پاکستان مولانا محمد شفیع اوکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صاحبزادے مولانا کوکب نورانی اوکاڑوی صاحب کو حکم فرمایا کہ ان کو ایک تائیدی تحریر دے دو۔ انہوں نے تحریر دی جس پر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دستخط فرمائے۔ اس تحریر میں میری اور دعوت اسلامی کی حمایت کی گئی تھی اور یہ بھی لکھا تھا: دعوت اسلامی اہل سنت کی ہی ہے، سب اس کا ساتھ دو۔ اس طرح دعوت اسلامی کا اجتماع جامع مسجد گلزار حبیب کراچی میں شروع ہو گیا اور وہی دعوت اسلامی کا سب سے پہلا مرکز قرار پایا۔ پھر دعوت اسلامی بڑھتی چلی گئی اور اجتماع کی تعداد میں کافی اضافہ ہو گیا، لہذا جامع مسجد گلزار حبیب اجتماع کے لیے چھوٹی پڑنے لگی تو پرانی سبزی منڈی یونیورسٹی روڈ کراچی میں جگہ خریدنے کا سلسلہ ہوا اور دعوت اسلامی کا عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ تعمیر کیا گیا۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ پرانی سبزی منڈی یونیورسٹی روڈ کراچی 1991 میں تعمیر کیا گیا اور اب تک دنیا بھر میں 786 سے زیادہ فیضان مدینہ قائم ہو چکے ہیں۔ دعوت اسلامی کی ترقی اور امیر اہل سنت کے جذبات، ان سب میں میرا کوئی کارنامہ نہیں ہے، یہ سب میرے رب کا کرم، اس کے حبیب کی نظر، میرے غوث پاک کا صدقہ اور میرے اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان ہے۔ جو یہ بولے کہ یہ میری کاوشوں کا نتیجہ ہے تو اسے خیر منانی چاہیے، کیونکہ بکری میں کرتی ہے تو چھری کے نیچے آ جاتی ہے، لہذا میں بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہمیشہ اللہ پاک کی رحمت پر نظر رکھنی چاہیے کہ یہ سب اسی کی عنایت اور اسی کے کرم سے ہوا ہے، یہ اسی کی عطا ہے کہ ہم کو ایک طریقہ کار مل گیا، ورنہ لوگ فلم انڈسٹری میں ترقی کرتے ہیں، کوئی کھیل کے میدان میں ترقی کرتا ہے، لیکن اللہ پاک کا کرم ہے، اس نے ہمیں اپنے دین کی خدمت کے لیے موقع فراہم کیا، بس یہ سب قبول ہو جائے۔ دعوت اسلامی جب سے بنی ہے ترقی کر رہی ہے۔ سوال: آپ نے دعوت اسلامی کا آغاز ستمبر 1981 سنہ عیسوی سے کراچی شہر میں کیا۔ چونکہ کراچی بہت بڑا شہر ہے، یہاں ہزاروں تنظیمیں کام کر رہی ہیں، کیا آپ کو اس وقت امید تھی کہ دعوت اسلامی کو اللہ پاک اتنا عروج عطا فرمائے گا کہ یہ تحریک دنیا بھر میں پھیل جائے گی؟ جواب:
جب علامہ ارشد القادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دعوت اسلامی سنبھالنے کا فرمایا تو میں نے یہی باتیں سوچ کر منع کر دیا کہ اتنے مسائل ہوتے ہیں، میں کیسے کام کروں گا؟ تو میرے ایک دوست کہنے لگے، الیاس، ہم نے کام تو ویسے بھی کرنا ہے، موقع اچھا ہے، پیشکش قبول کر لو۔ اگر کام نہ کر سکے اور کامیاب نہ ہوئے تو کس نے آ کر پوچھنا ہے کہ کیوں کام نہیں کیا؟ ہم نے یہ ذمہ داری قبول کر لی اور اللہ کا نام لے کر کام شروع کر دیا۔ الحمدللہ ہمیں حیرت انگیز کامیابی ملی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ میرے جیسے آدمی کو اتنی عزت ملے گی اور دنیا بھر میں مشہور ہو جاؤں گا۔ من آنم کہ من دانم، یعنی مجھے پتا ہے میں کیا ہوں۔ اللہ پاک کا کرم ہے کہ ہم نے قدم اٹھایا اور راستے بنتے چلے گئے۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے دعوت اسلامی کے لیے جو بھی قدم اٹھایا، دعوت اسلامی آگے ہی بڑھی، ایک سیکنڈ کے لیے بھی پیچھے نہیں ہوئی، ایک سے ایک ہیرا ملتا گیا۔ ہمیں تو پتا بھی نہیں تھا کہ سنیوں کے پاس بھی ایک سے بڑھ کر ایک بندہ موجود ہے اور کیسے کیسے کام کے لوگ ہیں، لیکن جب کام شروع کیا تو کرم ہو گیا۔ اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ تنظیم کی گاڑی مسائل کے پہیوں پر چلتی ہے۔ کوئی بھی یہ نہ سوچے کہ میرے علاقے یا قصبے میں کام کیسے ہوگا، یہاں مخالفت کرنے والے لوگ ہیں۔ اخلاص کے ساتھ کام کریں، انشاءاللہ منزل آگے بڑھ کر آپ کو گلے لگا لے گی۔ اگر وسوسوں کا شکار ہو کر بیٹھ جائیں گے تو بیٹھے ہی رہیں گے۔ مجھے بھی ایسے لوگ ملے تھے جنہوں نے میری حوصلہ شکنی کی، یہاں تک کہ ایک میمن نے اپنی زبان میں مجھ سے کہا، ہنے الیاس تو دوڑیو اینک تو کم کرے، یعنی اے الیاس تو نکل تو پڑا ہے لیکن یہ تیرے بس کا کام نہیں ہے۔ پھر ایک وقت آیا کہ وہی آدمی میرے ہاتھ چومتا تھا، اگر میں اس کی بات پر دل توڑ کر بیٹھ جاتا تو شاید گڑبڑ ہو جاتی۔ اس طرح کئی لوگوں نے تان و تشنی کا نشانہ بنایا، مخالفتیں کی، لیکن اللہ پاک نے حوصلہ اور ہمت عطا فرمائی اور وہ دور بھی گزر گیا۔ بعض لوگ آج بھی مخالفت کرتے ہیں، ان کی بات کا برا منا کر بیٹھ جائیں گے تو کام کیسے ہوگا؟ یاد رکھیے، تنظیم کی گاڑی مسائل کے پہیوں پر چلتی ہے، جتنا کام بڑھے گا اتنے ہی مسائل بڑھیں گے، مگر اس سے گھبرانا نہیں ہوتا۔ جس شہر یا علاقے میں زیادہ مسائل ہوتے ہیں تو اندازہ ہو جاتا ہے وہاں دعوت اسلامی کا کام زیادہ ہے۔ جب بھی مسائل ہو رہے ہیں، ظاہر ہے گاڑی روڈ پر آئے گی تو ہی ڈنٹ لگے گا، ایسا نہیں ہوتا کہ گاڑی گیراج میں کھڑی رہے اور اس پر ڈینٹ لگ جائے۔ بچپن سے سنتوں پر عمل کرنے کا شوق۔ سوال، آپ نے فرمایا کہ کام کرتے ہوئے دل نہیں توڑنا چاہیے۔ یہ بات اگرچہ سب کو معلوم ہوتی ہے، لیکن جب ایسا کچھ ہوتا ہے تو برداشت نہیں کر پاتے ہیں، لوگوں کی مخالفتوں کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہوتی اور دو چار ٹھوکریں لگتی ہیں تو تھک کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اس حوالے سے کچھ ارشاد فرما دیجیے۔ جواب، مجھے دعوت اسلامی بننے سے پہلے بھی عمل کی طرف بہت رغبت تھی۔ میں اپنے پاجامے کے پائنچے ٹخنوں سے اوپر رکھتا تھا۔ اس دور میں شاید ہی کوئی ایسا کرتا ہو، لوگوں کے لیے یہ تعجب کی بات تھی۔ آج دعوت اسلامی کے بعض مبلغین بھی ٹخنوں سے نیچے پائنچے رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ بیچارے معاشرے کے آگے ہار مان چکے ہوتے ہیں۔ یہ کام تو کرتے ہیں مگر معاشرے سے ڈرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میرے لڑکپن یا جوانی کی بات ہے، مجھے کسی نے کہا، الیاس معاشرے کے پیچھے پیچھے چلنا چاہیے، تم کیوں معاشرے سے الگ چلتے ہو، یہ سب کیوں کرتے ہو؟ تو میں نے ان سے کہا، مرد وہ نہیں جو معاشرے کے پیچھے چلے، مرد وہ ہے معاشرہ جس کے پیچھے چلے۔ بھلا یہ کوئی بات ہوئی کہ معاشرے میں جو بھی الٹا سیدھا حلال حرام ہو رہا ہو ہم اس کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیں؟ مجھ سے اس معاشرے کے پیچھے نہیں چلا جاتا۔ میری بات کی لاج رہ گئی اور میں معاشرے کے پیچھے چلنے سے محفوظ رہا اور اب معاشرہ میرے پیچھے ہو گیا۔
یعنی ایک تعداد ہے جو میرے پیچھے ہے. بہرحال ہمت نہیں ہارنی چاہیے. اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. تھکا ماندہ ہے وہ جو پاؤں اپنے توڑ کر بیٹھا، وہی پہنچا ہوا ٹھہرا جو پہنچا کوئے جانا میں. دعوت اسلامی کے سالانہ اجتماع کی ابتدا کیسے ہوئی؟ سوال. دعوت اسلامی کا سالانہ اجتماع ہوا کرتا تھا، اس کا سب سے پہلے خیال کس کو آیا؟ جواب. جب کام شروع ہوا تو نئے نئے اسلامی بھائی ہمارے ساتھ شامل ہوئے اور پرانے اسلامی بھائی مزید فعال ہو گئے، تو ہماری سوچ بنی کہ سالانہ اجتماع بھی ہونا چاہیے. یوں دعوت اسلامی کے سالانہ اجتماع کا آغاز ہوا اور سب سے پہلا سالانہ اجتماع ککری گراؤنڈ اولڈ کراچی کے ایک علاقے میں موجود میدان میں ہوا. یہ اجتماع 25 اور 26 نومبر 1982 کو ہوا تھا. جب تک اللہ پاک نے چاہا یہ سلسلہ جاری رہا. البتہ مقامات تبدیل ہوتے رہے. مثلا پہلے ککری گراؤنڈ میں ہوا، پھر کراچی کے علاقے کورنگی میں منتقل ہو گیا اور پھر پاکستان کے شہر ملتان شریف میں منتقل کر دیا گیا. یوں وہ ہمارے سالانہ اجتماع کا مرکز قرار پایا. سالانہ اجتماع کراچی سے پنجاب کے شہر ملتان منتقل کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اس اجتماع میں دنیا بھر سے عاشقان رسول تشریف لاتے تھے. نیز پاکستان کے دور دراز علاقوں سے کثیر تعداد شرکت کے لیے حاضر ہوتی تھی اور ملتان شریف پاکستان کے تقریباً درمیان میں ہے. یوں اجتماع میں شرکت کے لیے آنے والوں کو ملتان تک آنے میں سہولت تھی. دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں کی ابتدا کیسے ہوئی؟ سوال. دعوت اسلامی کی ترقی میں مدنی قافلوں کا اہم کردار ہے. یہ سلسلہ کب شروع ہوا؟ جواب. آج کل جو مدنی قافلے سفر کرتے ہیں ان کا سلسلہ تو چند سال پہلے شروع ہوا ہے. اس سے پہلے ایک سلسلہ تھا جس کو ہم وفد بولتے تھے. ایک بار مجھے کسی نے کہا ہم آپ کو حیدرآباد کا دورہ کروائیں گے. چونکہ اخبارات میں آتا تھا کہ فلاں نے فلاں ملک کا دورہ کیا. میں سوچنے لگا کہ دورہ، اور میں یعنی میرے ذہن میں تھا کہ دورہ کرنا بہت بڑی بات ہے. پھر وہ وقت بھی آیا کہ ہم نے حیدرآباد کا دورہ کیا. بہرحال ہم نے وفد کی صورت میں پاکستان کے مختلف شہروں کے دورے کیے اور یہ سلسلہ کراچی سے چلتے چلتے سندھ، پنجاب، بلوچستان اور خیبر پختونخوا تک پہنچا. یوں اس وفد نے پاکستان کے تمام صوبوں کا دورہ کیا. ہمارے وفد نے سب سے پہلے کھوسکی ضلع بدین سندھ کا دورہ کیا. وہاں ہمارا بہت بڑا وفد پہنچا تھا. یہ سلسلہ جاری رہا. پھر ہم نے باقاعدہ 4 دن کے قافلوں کا سلسلہ شروع کر دیا، مگر یہ سلسلہ تھوڑے عرصے ہی چل سکا اور کامیاب نہ ہوا. تو ہم نے اس قافلے کو 3 دن کا کر دیا. اس میں آسانی ہوئی اور یہ حکمت عملی کامیاب رہی، جس سے لوگوں کی تعداد کے ساتھ ساتھ مدنی کام میں بھی اضافہ ہو گیا. چونکہ مدنی قافلے میں قربانی دینا پڑتی ہے تو بعض لوگ وقت ہونے کے باوجود محض سستی کی وجہ سے سفر نہیں کرتے کہ گھر میں جو سکون ہے وہ سفر میں کہاں ہوگا. پھر رات دن مسجد میں گزارنا پڑیں گے، بجلی کے مسائل الگ ہوں گے، گھر میں اے سی کے بغیر نیند نہیں آتی، مسجد میں تو پنکھا بھی ستا رہا ہوتا ہے. اگر کسی گاؤں یا دیہات میں قافلہ چلا گیا تو آزمائش مزید بڑھ جائے گی کہ وہاں پر تو پنکھے بھی صحیح نہیں ہوتے، گرمی الگ ہوتی ہے اور مچھر بھی قدم بوسی کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں. جو لوگ خود کو دعوت اسلامی والا کہتے ہیں ان کی بھی بڑی تعداد ہے جو مدنی قافلے میں سفر نہیں کرتی. عام طور پر مدنی قافلے میں غریب لوگ ہی سفر کر رہے ہوتے ہیں. حالانکہ آسائشوں کے عادی لوگوں کو بھی سفر کرنا چاہیے کہ ان کے لیے زیادہ آزمائش ہوگی تو ثواب بھی زیادہ ملے گا. یاد رکھیے مدنی قافلے بہت اہمیت کے حامل ہیں. انہی کی وجہ سے دعوت اسلامی کا دنیا بھر میں تعارف ہوا ہے. ایسا نہیں ہے کہ مدنی چینل کی وجہ سے دعوت اسلامی نے ترقی کی ہے. الحمدللہ
دعوت اسلامی مدنی چینل سے بہت پہلے دنیا میں قبولیت حاصل کر چکی تھی اور دنیا کے کئی ممالک میں دعوت اسلامی کا کام ہو رہا تھا. پھر ہمیں مدنی چینل بھی نصیب ہو گیا. گویا دعوت اسلامی مدنی چینل سے نہیں ملی بلکہ دعوت اسلامی سے مدنی چینل ملا ہے. دعوت اسلامی میں لفظ مدینہ اور فیضان کیسے رائج ہوا؟ سوال. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں دو لفظ بہت زیادہ رائج ہیں، ایک لفظ مدینہ اور دوسرا لفظ فیضان. یہ ارشاد فرمائیے کہ یہ دونوں لفظ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں کیسے رائج ہوئے، نیز ان کی اتنی زیادہ اہمیت کی کیا وجہ ہے؟ جواب. مدینہ تو سنیوں کی گھٹی میں ہے. ذکر مدینہ ہماری روح کی غذا ہے. مدینہ نہ دیکھا تو کچھ بھی نہ دیکھا. مدینے کا تذکرہ دعوت اسلامی سے پہلے بھی ہوتا تھا اور انشاءاللہ قیامت تک ہوتا رہے گا. البتہ لفظ فیضان دعوت اسلامی میں متعارف ہوا ہے. فیضان فیض سے بنا ہے اور فیض عام لفظ ہے. ہم نے دعوت اسلامی کے کراچی میں بننے والے سب سے پہلے عالمی مدنی مرکز کا نام فیضان مدینہ رکھا. پھر مسجد میں درس کے لیے کتاب مرتب کرنے کی سعادت حاصل ہوئی تو اس کا نام فیضان سنت رکھا. اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کا نعرہ لگتا تھا فیض رضا. یہ درست نعرہ تھا، لیکن جب سنیوں کی تحریک دعوت اسلامی بنی تو اس کے مدنی ماحول میں یہ نعرہ یوں لگایا جانے لگا فیضان رضا. بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم اور اولیاء کرام کے لیے بھی یہ نعرہ عام ہو گیا اور یوں کہا جانے لگا فیضان صحابہ و اہل بیت، فیضان اولیاء. یوں لفظ فیضان متعارف ہو گیا. اب یہ لفظ دعوت اسلامی کی نسبت سے اتنا مشہور ہو چکا ہے کہ دعوت اسلامی کی مجلس خدام المساجد کے تحت جو مساجد بنتی ہیں عام طور پر ان کی پہچان یہی لفظ ہوتا ہے، یعنی مسجد کے نام کے شروع میں لفظ فیضان لگا ہوا ہوتا ہے. کسی مسجد کا نام فیضان امام حسین ہو تو دیکھنے والا سمجھ جائے گا کہ یہ مسجد دعوت اسلامی والوں کی ہے یا اس کی تعمیر میں کہیں نہ کہیں دعوت اسلامی ضرور شریک ہے. اور جب ایسا ہے تو یہ بات بھی بخوبی معلوم ہو جائے گی کہ یہ مسجد صحابہ کرام اور اہل بیت عظام رضی اللہ عنہم کے ماننے والوں کی ہے. پہلے آپ ٹی وی پر نہیں آتے تھے، اب کیوں آتے ہیں؟ سوال. دعوت اسلامی پہلے کئی کام نہیں کرتی تھی مگر وہ کام آہستہ آہستہ شروع کیے جا رہے ہیں، جیسے مووی بنوانا، ٹی وی پر آنا اور دعوت اسلامی ویلفیئر کا کام وغیرہ. تو آپ کو نہیں لگتا کہ ضرورت پڑنے پر دعوت اسلامی سیاست میں بھی شامل ہو جائے گی یا کم از کم کسی سیاسی جماعت کی حمایت کا اعلان ہی کر دیا جائے گا؟ جواب. ٹی وی اور مووی کا واقعی میرا ذہن نہیں تھا. پھر میں نے علماء کرام کے فتاوی وغیرہ دیکھے. بعض علماء کرام ابھی بھی مووی کو جائز نہیں سمجھتے. ان حضرات کا دلائل کی بنیاد پر اپنا موقف ہے. البتہ علماء کرام کی اکثریت نے دلائل کی بنیاد پر مووی دیکھنے اور بنانے کو جائز قرار دیا ہے. ہم ان حضرات کی بات پر عمل کر رہے ہیں. ہاں، ڈیجیٹل فوٹو اور کیمرے کے فوٹو میں فرق ہے. بہرحال ہم مدنی چینل کے ذریعے جو کام کر رہے ہیں وہ سب کے سامنے ہے. اس کی برکت سے کئی لوگ دین کے قریب ہوئے، غیر مسلم مسلمان ہوئے، بے نمازی نمازی بن گئے. یوں دین کا بہت فائدہ ہوا. عوام کی اکثریت غیر سیاسی ہے. رہی موجودہ سیاست تو وہ میں اپنی 70 سال سے زائد زندگی میں دیکھتا رہا ہوں. شروع کی سیاست بھی ایسی ہی تھی جیسی آج ہے، لیکن موجودہ سیاست میں خرابیاں زیادہ ہیں. پہلے لاٹھیاں چلتی تھیں، پھر پتھر مارے جاتے تھے، پھر گولیاں مارنا شروع ہوئے اور اب بم دھماکے کیے جاتے ہیں. موجودہ سیاست بہت خطرناک ہو چکی ہے. یہی وجہ ہے کہ ملک کی اکثریت غیر سیاسی ہے. اس کا اندازہ ووٹوں سے لگا لیجئے.
کہ کتنے لوگ ہیں جو اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اول تو ایک تعداد کے ووٹ ہی نہیں ملتے کہ وہ ہیں بھی یا نہیں، پھر جن کے ووٹ ہوتے بھی ہیں تو ان میں سے کتنے لوگ اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ لوگ اپنا ووٹ ہی کاسٹ نہیں کرتے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ملک کی اکثریت غیر سیاسی ہے۔ کیا دعوت اسلامی کبھی سیاست میں آ سکتی ہے؟ اگر سیاست میں پاکیزگی کی کوئی لہر آ گئی اور خلفائے راشدین کے دور کی سیاست شروع ہوئی تو انشاءاللہ سب سے پہلا سیاستدان الیاس قادری ہوگا۔ یاد رکھیے، سیاست فی نفس ہی بری چیز نہیں ہے، لیکن موجودہ سیاست میں بہت سارے گناہ شامل ہو چکے ہیں اور بغیر گناہ کے سیاست کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ لہذا دعوت اسلامی موجودہ سیاست میں شامل نہیں ہو سکتی۔ میں نے برسوں پہلے مرکزی مجلس شورا کو لکھ کر دے دیا ہے کہ تمہیں دعوت اسلامی کو توڑنا یا ختم کرنا ہو تو اس کے لیے اعلان مت کرنا کہ ہم دعوت اسلامی ختم کرتے ہیں، بلکہ یہ اعلان کر دینا کہ ہم موجودہ سیاست میں آتے ہیں۔ دعوت اسلامی خود ہی ختم ہو جائے گی۔ میرے چیتے جی، اچھی سیاست کی کوئی فضا بن جائے اس کی امید کم ہے۔ اب لگتا یہی ہے کہ اچھی سیاست حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ عنہ کے دور میں ہی آئے گی کہ وہ خلیفہ راشد ہیں۔ بہرحال دعوت اسلامی کی یہی پالیسی ہے کہ وہ کبھی بھی موجودہ سیاست میں نہیں آئے گی۔ کیا یوم دعوت اسلامی پر کیک کاٹ سکتے ہیں؟ سوال، کیا ہم یوم دعوت اسلامی کی خوشی میں کیک کاٹ سکتے ہیں؟ جواب، میں کیک کاٹنے سے منع کرتا ہوں کہ کیک کو رواج نہ دیا جائے۔ بعض لوگ جشن ولادت مصطفیٰ کے موقع پر کیک کاٹتے ہیں اور کیک پر لکھا ہوتا ہے عید میلاد النبی، کبھی نالے پاک بنا ہوتا ہے یا اس طرح کے مقدس الفاظ لکھے ہوتے ہیں اور یہ لوگ چھری ہاتھ میں پکڑ کر اسے کاٹتے ہیں۔ اس کو کون عقل مند ادب کہے گا؟ اس کے علاوہ اگر کسی کی ولادت کا دن ہوتا ہوگا تو وہ بھی کیک کاٹنے کا اہتمام کرتا ہوگا، خوب تالیاں بجتی ہوں گی، میوزک چلتا ہوگا، عورتوں مردوں کا مخلوط نظام ہوتا ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ غبارے بھی پھوڑے جاتے ہوں گے۔ ظاہر ہے غبارے مفت تو نہیں آتے، پیسوں کے غبارے لا کر انہیں پھوڑ دیا جاتا ہے اور یوں پیسے ضائع ہوتے ہیں۔ اسی لیے میں مشورہ دیتا ہوں کہ کیک کاٹنے کی ضرورت ہی نہیں، تاکہ کیک کے ذرات ضائع ہونے سے بچیں اور ایسی حرکات نہ ہو سکیں۔ یوم ولادت کیسے منایا جائے؟ سالگرہ بھلے منائیں، لیکن منانے کا طریقہ درست اختیار کریں۔ مثلا تلاوت قرآن پاک ہو، نعت شریف پڑھی جائے، دعائے خیر کی جائے، اگر کھانا کھلانا ہے تو لنگر کھلا دیا جائے، غوث پاک رحمت اللہ علیہ یا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی نیاز کھلا دی جائے۔ اگر نیاز کی نیت نہ بھی کریں تو کوئی حرج نہیں کہ مسلمانوں کو کھانا کھلانا بھی ثواب کا کام ہے۔ اگر اچھی نیت ہوگی تو ثواب ملے گا۔ اس کے برعکس غبارے پھوڑنا یا کیک کاٹنا نہ تو بچے کی عمر لمبی ہونے کی کوئی علامت ہے اور نہ ہی اس سے بچہ نیک بنے گا۔ یاد رکھیے، میں نے کیک کاٹنے یا کھانے کو ناجائز نہیں کہا، کیک کاٹنا اور کھانا حلال ہے۔ امیر اہل سنت بچوں کا یوم ولادت کیسے مناتے ہیں؟ ہم بچوں کی یوم ولادت پر تلاوت قرآن پاک اور نعت خوانی کا اہتمام کرتے ہیں۔ سارے دعوت اسلامی والے بھی ایسا کرتے ہوں ضروری نہیں۔ جو مجھ سے محبت کرتے ہیں وہ یوم ولادت ایسے ہی مناتے ہوں گے جیسے میں مناتا ہوں، لیکن دعوت اسلامی والے کئی اسلامی بھائی ایسے ہوتے ہیں جن کی گھر میں نہیں چلتی، ان کو مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ باہر تو بندہ کیسے بھی رہے لیکن گھر میں کسی اور کی چل رہی ہوتی ہے۔ جب ایسا ہوگا تو ظاہر ہے کیک بھی کٹیں گے، غبارے بھی پھوٹیں گے۔ اگر گھر کی اسلامی بہن کا ذہن بن جائے تو انشاءاللہ ان سب پر روک لگائی جا سکتی ہے۔
دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کیوں بنائی گئی؟ سوال، آپ کو مرکزی مجلس شورا بنانے کا خیال کب اور کیسے آیا؟ جواب، پہلے کافی عرصے تک دعوت اسلامی کا کام بغیر مرکزی مجلس شورا کے ہی چلتا رہا۔ اسلامی بھائی مل جل کر کام کرتے تھے۔ جب اسلامی بھائیوں کی عمریں زیادہ ہونے لگیں اور کام خوب پھیلنا شروع ہو گیا تو خیال آیا ہمارے بعد دعوت اسلامی کا کیا ہوگا؟ جس تحریک میں ون مین شو یعنی ایک شخص کی پالیسی ہوتی ہے اس کے ڈوبنے کا پورا اندیشہ ہوتا ہے، لہذا شورا کا قیام ضروری ہو گیا اور الحمدللہ مرکزی مجلس شورا بن گئی۔ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کا قیام 20 ستمبر 2000 عیسوی میں ہوا تھا، جس میں اراکین کی تعداد 10 تھی اور اس کے نگران قاری محمد مشتاق اتاری رحمت اللہ علیہ تھے۔ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے 27 اراکین ہیں جن کے پاس ملک و بیرون ملک کی مختلف ذمہ داریاں ہیں۔ نیز اراکین شورا میں اضافے کی گنجائش بھی موجود ہے کیونکہ یہ حضرات بھی بوڑھے ہو رہے ہیں اور بڑھاپے میں امراض بھی لاحق ہو جاتے ہیں۔ پھر زندگی و موت کا تو کسی کو نہیں پتا، اگرچہ جو ان کے بارے میں بھی نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کب تک زندہ رہے گا، لیکن بوڑھے کی موت کا زیادہ خطرہ رہتا ہے۔ نیز بڑھاپے میں ایسے امراض آ جاتے ہیں کہ دماغ پہلے جیسا کام نہیں کرتا، اعضاء بھی جواب دے جاتے ہیں اور زیادہ بھاگ دوڑ نہیں ہو پاتی۔ بہرحال شورا میں اضافے کی گنجائش موجود ہے، انشاءاللہ اس میں اضافہ ہی ہوگا۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ کب شروع ہوا؟ سوال، مدنی مذاکرے کا آغاز کب سے ہوا اور آپ کے ذہن میں سوالات کے جوابات دینے کا خیال کیسے آیا؟ جواب، مجھے شروع سے ہی شرعی مسائل میں دلچسپی تھی۔ اسی شوق کی وجہ سے میرا مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد وقار الدین قادری صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس آنا جانا لگا رہتا تھا۔ میں دعوت اسلامی بننے سے پہلے باہر شریعت کا درس بھی دیتا تھا اور لوگ جو سوالات کرتے تھے ان کے جوابات دیتا تھا۔ یوں یہ سلسلہ دعوت اسلامی بننے سے پہلے کا چلا آ رہا ہے۔ جب دعوت اسلامی بنی اس میں بھی یہ سلسلہ چلتا رہا، البتہ پہلے اس کا کوئی نام نہیں تھا۔ مدنی مذاکرہ نام بہت بعد میں دیا گیا۔ اللہ پاک اس کو قبول فرمائے اور مجھے غلطیوں سے محفوظ رکھے۔ میری حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ میں یہ سلسلہ علماء کرام کی موجودگی میں کروں تاکہ غلطی ہو جائے تو ان سے اصلاح کروائی جا سکے۔ مدرسۃ المدینہ اور جامعۃ المدینہ کیسے وجود میں آئے؟ سوال، چونکہ دعوت اسلامی نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے بنائی جانے والی تحریک ہے تو یہ ارشاد فرمائیے کہ جب دعوت اسلامی وجود میں آئی کیا اس وقت آپ کے ذہن میں تھا کہ دعوت اسلامی مدارس اور جامعات بھی قائم کرے گی؟ جواب، جب دعوت اسلامی وجود میں آئی تو اس وقت مدارس اور جامعات کا تصور تک نہیں تھا، لیکن جب کام بڑھا اور اسلامی بھائی جمع ہونا شروع ہوئے تو ہم نے سوچا کہ نئے آنے والے اسلامی بھائیوں کو قرآن پاک کی تعلیم بھی دینی چاہیے، کیونکہ یہ مناسب نہیں ہے کہ اسلامی بھائی صرف داڑھی اور امامہ سجائیں اور انہیں قرآن پاک پڑھنا نہ آتا ہو، حالانکہ قرآن پاک درست پڑھنا ایک ضروری چیز ہے۔ لہذا ہم نے اس کے لیے مدرسۃ المدینہ بڑوں کے لیے بالغان شروع کیے، پھر اللہ پاک نے اسباب بنائے تو بچوں اور بچیوں کے لیے مدارس المدینہ بھی شروع ہو گئے۔ الحمدللہ مدرسۃ المدینہ سے ہزاروں بلکہ لاکھوں بچے بچیاں حفظ قرآن اور ناظرہ قرآن پاک پڑھ کر فارغ ہو چکے ہیں۔ اب تک حفظ و ناظرہ قرآن مکمل کرنے والے بچوں اور بچیوں کی تعداد تقریباً 3,65,000 3,65,000 ہے۔ نیز ہزاروں خوش نصیبوں نے جامعۃ المدینہ سے درس نظامی یعنی عالم کورس مکمل کر لیا ہے۔ اب تک تقریباً 12,000 طلباء و طالبات درس نظامی مکمل کر چکے ہیں۔ دعوت اسلامی کروڑوں لوگوں کی محسن ہے۔
سوال: دعوت اسلامی سے بے شمار اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں وابستہ ہیں، یہ سب روزانہ 2 گھنٹے دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے لیے نہیں دیتے۔ اگر یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ روزانہ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے لیے 2 گھنٹے دیں گے تو اس سے کیا فوائد حاصل ہوں گے؟ ارشاد فرما دیجئے۔ جواب: اگر سارے اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں روزانہ دعوت اسلامی کو 2 گھنٹے دیں تو بھی کم ہے۔ جو محسن ہوتا ہے اس کا جتنا شکریہ ادا کیا جائے کم ہوتا ہے۔ دعوت اسلامی ہزاروں کی نہیں بلکہ لاکھوں کروڑوں کی محسن ہے۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جنہیں دعوت اسلامی کی وجہ سے درست مسلک کا پتہ چلا، اپنے مذہب کے بارے میں صحیح معلومات حاصل ہوئیں، بے نمازی نماز پڑھنے لگے، داڑھی منڈوں نے داڑیاں رکھ لیں، ننگے سر گھومنے والوں نے امامہ شریف سجا لیا، بدماشیاں کرنے والے عاجزیاں کرنے لگے، اور جمعہ کی نماز تک نہ پڑھنے والے مساجد کے امام بن گئے۔ آج معاشرے میں جتنے امامے والے نظر آ رہے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ادارہ چلا رہے ہوں، ان کی اکثریت پر دعوت اسلامی کا احسان ہے۔ امامے کا تصور تقریباً ختم ہو گیا تھا۔ بڑے بوڑھے اور بزرگ لوگ سر پر کپڑا لپیٹ لیتے تھے، یا بعض مشائخ اعظام اور مشہور علماء کرام امامہ شریف پہنتے تھے۔ ان کے علاوہ کوئی غیر مشہور عالم دین یا عوامی شخص امامہ پہنتا ہو تو وہ شاذ و نادر ہے، لیکن اب بہت بڑی تعداد ہے جو امامہ شریف پہنتی ہے۔ دعوت اسلامی نے زلفوں والی سنت ادا کرنے کا تصور دیا۔ الحمدللہ کئی اسلامی بھائی یہ سنت ادا کر رہے ہیں۔ معاشرے میں داڑھی رکھنا عام نہیں تھا، حتیٰ کہ جب میری داڑھی آئی تو بعض نادان لوگ مجھے طرح طرح کی باتیں کر کے ڈراتے تھے۔ مثلا تم داڑھی رکھو گے تو یہ ہو جائے گا، اگر تم داڑھی رکھ کر منڈواؤ گے تو تمہارے ساتھ کچھ ہو جائے گا، فلاں نے داڑھی رکھ کر منڈوا دی تھی تو اسے یہ تکالیف آئیں۔ لیکن الحمدللہ میں ڈٹا رہا، کسی کی باتوں پر کان نہیں دھرے اور داڑھی رکھ لی۔ نیز میں نے زلفیں بھی دعوت اسلامی بننے سے پہلے ہی رکھ لی تھیں۔ ایسا نہیں ہے کہ میں نے دعوت اسلامی کی وجہ سے زلفیں رکھی ہوں، میرا شروع سے جذبہ تھا کہ یہ سب چیزیں کروں۔ مجھے دیکھ کر میرے بعض دوستوں نے بھی زلفیں اور داڑیاں بڑھا لی تھی، گویا زلفیں اور داڑھی رکھنے کی تحریک دعوت اسلامی بننے سے پہلے ہی شروع ہو چکی تھی۔ خیال رہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لوگوں کو داڑھی صرف میں نے ہی رکھوائی، داڑھی تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ پہلے بھی ہزاروں لاکھوں لوگوں نے داڑھی رکھی ہوئی تھی، لیکن میری مراد یہ ہے کہ ہمارے آس پاس کے لوگوں میں داڑھی والے سنی بہت کم تھے۔ آپ چاہیں تو بڑی عمر والے حضرات سے تصدیق کروا لیجئے، وہ بتائیں گے کہ الیاس صحیح کہہ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ بات نئی نسل کو سمجھ نہ آئے کہ انہوں نے آنکھ کھولی تو والد صاحب کو داڑھی رکھے ہوئے دیکھا اور ان کی دیکھا دیکھی خود بھی داڑھی رکھ لی، لیکن غور کریں ان کے والد صاحب کو داڑھی کس نے رکھوائی؟ کہیں نہ کہیں دعوت اسلامی کا فیضان نظر آ جائے گا۔ اللہ کا کرم ہے کہ دعوت اسلامی نے لوگوں کو تبدیل کیا ہے۔ ان کو شعور تک نہیں تھا کہ شریعت کیا ہوتی ہے، لیکن اب یہ اور ان کی نسلیں کئی حج اور عمرے سے فارغ ہو چکے ہیں، ورنہ نوجوان طبقہ حج نہیں کرتا تھا، صرف بوڑھے حضرات حج کرنے جاتے تھے۔ اب اللہ پاک کی رحمت سے پاکستان کے بے شمار نوجوان حج کرتے نظر آتے ہیں۔ خیال رہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حج کا شعور بھی دعوت اسلامی نے دیا ہے، بلکہ میری مراد یہ ہے کہ ایک تعداد ہے جس کا دعوت اسلامی سے وابستہ ہونے کی وجہ سے حج کرنے کا ذہن بنا ہے۔ یہ لوگ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کرم سے مدینہ کرتے ہیں، سال میں 2 3 بار مدینے پہنچ جاتے ہیں۔ بہرحال دعوت اسلامی نے بہت کچھ دیا ہے، نمازی بنایا ہے، عاشق رسول بنایا ہے،
عشق رسول کی چاشنی دی ہے، اتنے سارے انمول احسانات کے باوجود کوئی کہے کہ میں ہفتہ وار اجتماع میں نہیں جاؤں گا، مدنی قافلے میں سفر نہیں کروں گا، اصلاح اعمال کا رسالہ کھول کر بھی نہیں دیکھوں گا، زلفیں نہیں رکھوں گا، امامہ شریف نہیں باندھوں گا، یا میں نیک اعمال پر عمل نہیں کروں گا وغیرہ، کیا یہ صحیح ہوگا؟ حالانکہ کسی کو بھی ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اس پرفتن دور میں آسانی سے نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کے طریقہ کار پر مشتمل شریعت و طریقت کا جامع مجموعہ بنام نیک اعمال بدصورت سوالات عطا فرمائے ہیں۔ اسلامی بھائیوں کے لیے 72، اسلامی بہنوں کے لیے 72، طلبہ علم دین کے لیے 92، دینی طالبات کے لیے 83، بچوں اور بچیوں کے لیے 40، اور خصوصی اسلامی بھائی، اسپیشل اسلامی بھائی یعنی گونگے بہروں کے لیے 27 نیک اعمال ہیں۔ بے شمار اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں اور طلبہ نیک اعمال کے مطابق عمل کر کے روزانہ جائزہ یعنی اپنے اعمال کا جائزہ لے کر نیک اعمال کے پاکٹ سائز رسالے میں دیے گئے کھانے پر کرتے ہیں۔ اس کی برکت سے پابند سنت بننے، گناہوں سے نفرت کرنے اور ایمان کی حفاظت کے لیے کڑنے کا ذہن بھی بنتا ہے۔ یہ رسالہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی شاخ برانچ سے ہدیتاً حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے اسلامی بھائی چاہیں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں، اپنے اندر کچھ کر گزرنے کی ہمت پیدا کریں، پھر دیکھیں کیسا کمال ہوتا ہے۔ مدنی کاموں کے لیے روزانہ 2 گھنٹے دینے کی گزارش کی جاتی ہے۔ اس میں دعوت اسلامی کے اکثر مدنی کام ہو سکتے ہیں، مثلا مدرسۃ المدینہ بالغان، ہفتہ وار اجتماع، اسلامی بھائیوں کے ساتھ مل کر لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا اور سنتیں سکھانا وغیرہ، سب کچھ ہو سکتا ہے، بس ذہن بننے کی دیر ہے۔ دعوت اسلامی کا پاکستان کی تاریخ میں بے مثال کارنامہ۔ سوال: کراچی میں ہونے والی بارشوں کی وجہ سے کئی علاقہ مکین متاثر ہوئے ہیں۔ دعوت اسلامی ویلفیئر کے تحت مرکزی مجلس شورا کے اراکین ان علاقوں میں جا کر متاثرین سے غم خواری اور اظہار ہمدردی کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی خیر خواہی کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ انہیں اناج، کھانا اور صاف پانی فراہم کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ جیسی ضرورت ہوتی ہے ہاتھوں ہاتھ اسے پورا کیا جاتا ہے۔ آپ اس حوالے سے کچھ ارشاد فرما دیجئے۔ جواب: حدیث پاک ہے، خیر الناس من ينفع الناس، یعنی لوگوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی خدمت کرنا، ان کو فائدہ پہنچانا واقعی اعلیٰ درجے کی چیز اور بہت بڑا نیک کام ہے۔ شروع میں دعوت اسلامی کے تحت یہ کام نہیں ہوتا تھا، آہستہ آہستہ حالات تبدیل ہوئے، کام بڑھتا چلا گیا اور اللہ پاک کی رحمت سے ہمارے پاس افرادی قوت کافی جمع ہو گئی تو ہمارا ویلفیئر کا کام بھی شروع ہو گیا۔ الحمدللہ یہ کام ایسا شروع ہوا کہ پاکستان کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ 2005 سنہ عیسوی میں جب زلزلہ آیا تھا، اس میں بھی دعوت اسلامی کی لاجواب خدمات تھیں، جس کی وجہ سے لوگوں کے دل دعوت اسلامی کی طرف مائل ہو گئے تھے اور بڑے بڑے قائدین نے اس کو خوب سراہا تھا۔ نگران شورا نے فرمایا کہ 2005 سنہ عیسوی میں زلزلے کی وجہ سے بہت زیادہ تباہی ہوئی تھی۔ اس وقت زلزلہ زدگان کی امداد کے لیے دعوت اسلامی کی طرف سے 600 سے زیادہ ٹرک گئے تھے۔ جب ہم نے اس کی مالیت شمار کی تو وہ 17 کروڑ روپے تھی۔ نگران شورا نے یوم دعوت اسلامی کیسے منایا؟ سوال: پیارے نگران شورا، آپ نے یوم دعوت اسلامی کس طرح منایا؟ جواب: نگران شورا نے فرمایا، الحمدللہ میں نے یوم دعوت اسلامی
اپنے پیر و مرشد کو مبارکباد دے کر منایا اور اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہوئے 2 رکعت نفل ادا کیے۔ اللہ پاک نے اتنی عظیم تحریک اور اتنے پیارے پیر و مرشد سے وابستگی عطا فرمائی۔ اللہ پاک اس نعمت میں مزید برکت عطا فرمائے اور زوال نعمت سے محفوظ رکھے، نیز اس مدنی ماحول میں استقامت دے اور اخلاص نصیب فرمائے۔ اللہ پاک کے محبوب لوگ، اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، کیا میں تمہیں ایسے لوگوں کے بارے میں خبر نہ دوں جو نہ انبیاء میں سے ہیں نہ شہداء میں سے، لیکن روز قیامت انبیاء اور شہداء ان کے مقام کو دیکھ کر رش کریں گے۔ وہ لوگ نور کے ممبروں پر بلند ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ پاک کے بندوں کو اس کا محبوب یعنی پیارا بندہ بنا دیتے ہیں اور زمین پر لوگوں کو نصیحتیں کرتے چلتے ہیں۔ عرض کی گئی وہ کس طرح لوگوں کو اللہ پاک کا محبوب یعنی پیارا بنا دیتے ہیں؟ فرمایا وہ لوگوں کو اللہ پاک کی پسندیدہ باتوں کا حکم دیتے اور اس کی ناپسند باتوں سے منع کرتے ہیں۔ پس جب لوگ ان کی اطاعت کریں گے تو اللہ پاک انہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ یہ بڑی ایمان افروز حدیث شریف ہے۔ جو لوگ اللہ پاک کا محبوب بناتے ہیں، اللہ پاک ان کو اپنا محبوب کیوں کر نہ بنائے؟ امر بالمعروف ونہی عن المنکر، یعنی نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا، دعوت اسلامی کا اہم ترین اور عظیم الشان مدنی کام ہے جو اصلاح امت کی ہی ایک کوشش ہے۔ اصلاح امت کا درد حکایت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ایک مرتبہ عقیقے کی تقریب میں تشریف فرما تھے۔ آپ کے ساتھ جانشین امیر اہل سنت حاجی عبید رضا عطاری مد ظلہ العالی بھی تھے۔ میں بھی حاضر خدمت تھا اور جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام بھی جمع تھے۔ جب اس تقریب کے لیے عقیقے کا جانور ذبح ہوا تو اس کے حلال، حرام اور مکروہ اعضاء کے حوالے سے تفصیل بیان کی گئی اور باقاعدہ اعضاء اٹھا کر بھی دکھائے کہ کون سا عضو کھانے کا ہے اور کون سا نہیں۔ یہ بھی بتایا گیا کہ گردے، پھیپھڑے اور غدود کیا ہوتے ہیں، بلکہ یہ تک بیان ہوا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانور کا کون سا گوشت پسند تھا۔ یہ سارا معاملہ دیکھ کر میں نے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں عرض کیا کہ عام طور پر ہماری دعوتوں میں اس طرح کا کچھ نہیں ہوتا، بلکہ لوگ آتے ہیں، ملتے ہیں، کھانا کھا کر چلے جاتے ہیں۔ آپ کو یہ سب کرنے پر کس نے ابھارا جس کے لیے آپ نے اتنا اہتمام فرمایا اور یہ سب بیان کیا گیا؟ میرے پیر و مرشد امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے خوبصورت اور ایمان افروز جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اصلاح امت کا درد۔ یہ جواب انتہائی مختصر اور جامع تھا، جیسا کہ کہا جاتا ہے خیر الکلام قل و دل، یعنی بہترین کلام وہ ہے جو مختصر اور پردلیل ہو۔ واقعی اصلاح امت کا درد ہی ہے جو آج دعوت اسلامی ترقی کی منازل طے کرتے ہوئے یہاں موجود ہے۔ یہ کیفیت اللہ پاک کی عطا اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار کا صدقہ ہے۔ اسلامی اور تصوف۔ سوال: آپ دعوت اسلامی کے تصوف کے ساتھ تعلق کو کیسے دیکھتے ہیں؟ نگران شورا کا مفتی فضیل رضا عطاری مد ظلہ العالی سے سوال۔ جواب: مفتی فضیل عطاری مد ظلہ العالی نے فرمایا، ہمارا مدنی مقصد ہے، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ اس مدنی مقصد کا پہلا جز اپنی اصلاح کے بارے میں ہے اور اپنی اصلاح میں ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن کی اصلاح بھی ہوتی ہے۔ جب لفظ باطن کہا جاتا ہے تو اس سے دل ہی مراد ہوتا ہے اور تصوف دل کی طہارت یعنی پاکیزگی کا نام ہے۔ جب دل پاک ہو جاتا ہے تو ظاہر بھی پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ ہمارے اس مدنی مقصد کے پہلے جز میں اس جانب واضح اشارہ موجود ہے۔ یاد رہے کہ مقصد بھولنے کے لیے نہیں ہوتا بلکہ ہمیشہ یاد رکھنے کے لیے ہوتا ہے۔
دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اپنا یہ مقصد یاد رکھنے کے بہت سارے مواقع موجود ہیں، مثلا مساجد کی آباد کاری، مدارس کا قیام، مدنی قافلوں میں سفر، بیانات اور اجتماعات وغیرہ کا انعقاد۔ چونکہ دل کی طہارت کا گہرا تعلق عمل کے ساتھ ہے، لہذا امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اس کے لیے مدنی انعامات عطا فرمائے ہیں تاکہ بندہ جب اس پر عمل کرے تو اس کا دل پاک اور صاف ہو جائے، کیونکہ جب دل ستھرا ہوگا تو ایمان بھی مضبوط اور کامل ہوگا۔ نجات کے لیے دو چیزیں بڑی اہم ہیں، ایک ایمان اور دوسرا اخلاص۔ ایمان کے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا اور اخلاص کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ قرآن پاک میں جہاں نیک اور نجات یافتہ لوگوں کا ذکر ہوتا ہے یا ان کے جنت میں داخل ہونے کی خوشخبری بیان کی جاتی ہے، وہاں دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ایک الذین آمنوا اور دوسرا وعملوا الصالحات، یعنی جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ چنانچہ سورہ عصر میں فرمایا گیا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ترجمہ کنز الایمان، معنی محبوب کی قسم، بے شک آدمی ضرور نقصان میں ہے مگر جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی۔ جملے میں اس سورہ مبارکہ پر عمل کرنے کا راستہ بیان کیا جائے، یہ ہوگا آئیڈیل صورت میں سورہ عصر پر عمل کرنے کا راستہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے۔ دعوت اسلامی کے مدنی مقصد میں اس کی طرف واضح اشارہ موجود ہے۔ ایمان اور اخلاص یہ دونوں چیزیں بہت اہم ہیں، کیونکہ ایمان کے بغیر نجات نہیں اور اخلاص کے بغیر عمل قبول نہیں۔ ریاکار کے بارے میں بہت سخت وعیدیں آئی ہیں، مثلا ریاکار کو ایسا عذاب ہوگا جس سے جہنم بھی پناہ مانگے گی۔ ظاہر و باطن دونوں کی اصلاح ضروری ہے۔ مدنی مقصد کے پہلے جز مجھے اپنی اصلاح کی کوشش کرنی ہے کا مطلب یہ ہوا کہ مجھے پہلے اپنے دل کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، یہ نہیں کہ صرف ظاہر کی اصلاح کرنی ہے اور باطن کو بھول جانا ہے، یا باطن کی اصلاح کرنی ہے اور ظاہر کو بھول جانا ہے، بلکہ ظاہر و باطن دونوں کی اصلاح کرنی ہے جو ضروری ہے۔ وہ کرتے ہیں کہ ہمارے دل کی اصلاح ہو چکی ہے، حالانکہ ان کے دل کی کوئی اصلاح نہیں ہوئی ہوتی، کیونکہ ان کا ظاہر شریعت کے مطابق نہیں ہوتا۔ یہ لوگ شریعت کی کھلم کھلا مخالفت کر رہے ہوتے ہیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی نے ہمیں ایسا ماحول فراہم کیا ہے جس میں رہتے ہوئے دین پر عمل کرنا آسان ہے۔ ہم اس مدنی ماحول کی برکت سے ظاہر کو بھی اچھا کر سکتے ہیں اور باطن کو بھی سنوار سکتے ہیں۔ اسی ماحول نے سب سے پہلے توبہ کا راستہ دکھایا، پھر مدرسۃ المدینہ اور جامعۃ المدینہ کی شکل میں علم دین کے دروازے کھول دیے۔ یاد رکھیے، تصوف کا تعلق دل کی اصلاح کے ساتھ ہے، اور وہ اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک سچی توبہ اور دین کا علم نہ ہو۔ جب یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں تو بندہ عمل کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اپنے عمل کو محسوس کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اخلاص کے لیے تگ و دو کرتا ہے، زیادہ سے زیادہ وقت یاد الہی میں بسر کرتا ہے تاکہ دل کی سیاہی بالکل ختم ہو سکے، کیونکہ جب دل سیاہ ہوتا ہے تو اس کی سیاہی پورے بدن پر آ جاتی ہے، جس کا اثر افعال اور اقوال دونوں پر ہوتا ہے۔ ان میں سے برکت اڑ جاتی ہے، اس کی باتیں اور کام نورانیت سے خالی ہو جاتے ہیں۔ مذکورہ تمام گفتگو ہمارے مدنی مقصد کے پہلے جز کے پیش نظر تھی۔ فضل الہی کے بغیر دل کی اصلاح ممکن نہیں۔
امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے ارشاد فرمایا، سب اللہ پاک ہی کا فضل ہے، اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ اللہ پاک کے فضل کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، حتیٰ کہ اپنی اصلاح بھی کرنا چاہیں تو اللہ پاک کے فضل کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ خصوصاً باطن کی اصلاح تو اللہ پاک کے فضل کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی۔ چنانچہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا۔ ترجمہ کنز ایمان، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم میں کوئی بھی کبھی ستھرا نہ ہو سکتا۔ جتنے مسلمان ہیں سب اللہ پاک ہی کا فضل ہے۔ ہم دعوت اسلامی کا حصہ ہیں تو یہ بھی اللہ پاک کے فضل و کرم ہی سے ہیں۔ اگر ہمیں باطن کی طہارت، توبہ کی توفیق اور علم و اخلاص نصیب ہوتا ہے تو وہ سب اللہ پاک کے فضل اور اس کی عنایت سے ہی ہوتا ہے۔ یوم دعوت اسلامی منانے کے فوائد۔ مفتی علی اصغر طاری مدظلہ العالی نے فرمایا، آج 2 ستمبر 2020 آج 2 ستمبر 2020 کا دن یوم دعوت اسلامی کے تعلق سے اہمیت کا حامل ہے، اور آج 2 خوشیاں حاصل ہوئی ہیں۔ ایک یہ کہ 2 ستمبر کو دعوت اسلامی بنی، اور دوسری یہ کہ اسی دن یوم دعوت اسلامی منانے کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ یوم دعوت اسلامی منانے میں شکر کا پہلو موجود ہے کہ دعوت اسلامی سے وابستہ ہونے والا اس دن خصوصیت کے ساتھ اللہ پاک کی عطا کردہ اس نعمت کا شکر ادا کرتا ہے۔ اس میں خود احتسابی کا پہلو بھی موجود ہے کہ اس دن جائزہ لینے کا موقع ملے گا کہ اب تک ہم نے دعوت اسلامی کے لیے کیا کیا اور مزید کیا کرنا چاہیے، اور یہ پہلو بھی موجود ہے کہ نئی نسل کو پتہ چلے کہ جو باغ و بہار آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ کن کن مراحل سے گزرتی ہوئی یہاں تک پہنچی ہے۔ اولیاء کرام کا انداز اور دعوت اسلامی کا جو رنگ، مزاج اور خوبصورتی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے کچھ بنیادی باتیں سمجھنا ضروری ہے۔ چنانچہ اللہ پاک کے اولیاء ہر دور میں پائے جاتے ہیں اور ان کے درمیان بہت ساری باتیں مشترک یعنی ایک جیسی ہوتی ہیں۔ مثلا چٹائی پر بیٹھیں گے اور دنیا فتح کر لیں گے، یعنی اتنی کامیابیاں پائیں گے جو ظاہری اسباب کے ساتھ حاصل کرنا ممکن نہیں ہوں گے۔ یہ اولیاء مختلف ہوتے ہیں، کچھ وہ ہوتے ہیں جو گدڑی کے لعل ہوتے ہیں اور ظاہر نہیں ہوتے، کچھ وہ ہوتے ہیں جو ظاہر ہوتے ہیں، ان کی ایسی برکات ہوتی ہیں جن سے ایک زمانہ فیض یاب ہوتا ہے۔ اولیاء کرام کا مخلوق خدا سے جو رشتہ ہوتا ہے اس کا مقصد لوگوں کا دل بدلنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ حضرات ان کی تربیت کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ چاروں سلاسل یعنی سلسلہ قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ اور نقشبندیہ کے مشائخ اعظام اپنے مریدین کی تربیت کا اہتمام کرتے رہے ہیں۔ تربیت ان حضرات کی زندگی کا بنیادی مقصد رہا ہے کہ ہر ایک کے تربیت کرنے کا انداز مختلف ہے۔ کوئی خلوت گاہ میں تربیت کرتا ہے، کوئی واعظ و نصیحت کے ذریعے مخلوق خدا کو فیضیاب کرتا ہے، اور کوئی کتابوں کو تربیت کرنے کا ذریعہ بناتا ہے۔ تربیت کے ساتھ ساتھ اولیاء کرام نے تبلیغ دین اور اشاعت اسلام پر بھی خاص توجہ دی ہے۔ ان تمام باتوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اگر غور کیا جائے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ دعوت اسلامی نے اس کام کو کرنے کے لیے جتنی کوششیں کی تھی اس سے کئی گنا زیادہ اسے صلہ ملا ہے اور غیر متوقع ثمرات اور برکات حاصل ہوئی ہیں۔ لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو دعوت اسلامی سے وابستہ نہیں ہیں، وہ بھی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اگر دعوت اسلامی نہ ہوتی تو نہ جانے کیا ہو جاتا۔ اس کا تصور ہی جسم میں سنسنی پھیلا دیتا ہے۔ دعوت اسلامی میں نہ ہونے کے باوجود یہ حضرات اعتراف کرتے ہیں کہ دعوت اسلامی نے بہت ساری چیزوں اور معاملات کو سنبھالا ہے۔ اللہ پاک نے امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کو یہ سعادت بخشی ہے۔ ہم امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کی سیرت کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے آپ کے پاس کوئی خاص ظاہری اسباب نہیں تھے،
بلکہ آپ بسوں اور اسکوٹروں پر سفر کر کے اندرون اور بیرون شہر تشریف لے جاتے تھے۔ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے پاکستان کی سب سے زیادہ مساجد کا دورہ کیا ہے۔ سالانہ اجتماع میں ہر سال اضافہ ہوتا رہا۔ اولیاء کرام کی خصوصیات میں سے یہ بھی ہے کہ وہ تبلیغ دین اور اشاعت اسلام کے لیے کسی جگہ تشریف لاتے ہیں تو بندگان خدا کا ان کی طرف ایسا رجحان ہوتا ہے کہ وہ جگہ چھوٹی پڑ جاتی ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ککڑی گراؤنڈ میں اجتماع شروع فرمایا تو وہ چھوٹا پڑ گیا، پھر یہ اجتماع اس سے بڑی جگہ یعنی کورنگی میں منتقل کیا گیا، کچھ عرصے میں وہ بھی بھر گیا۔ اس کے بعد اجتماع ملتان شریف منتقل کر دیا گیا۔ ملتان میں بھی کئی جگہ بدلنی پڑیں اور آخری بار جہاں سالانہ اجتماع ہوا وہ بھی کافی بڑی جگہ تھی، لیکن ایسا معلوم ہوتا تھا کہ شاید 1-2 سال میں یہ بھی بھر جائے گی۔ یہ دعوت اسلامی ہی کا خاصہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد اجتماع میں شرکت کے لیے حاضر ہو جاتی ہے۔ یقیناً اس میں غیبی مدد شامل حال ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ رحمت اور اولیاء کرام کا فیضان ہے، ورنہ دعوت اسلامی کا اتنے کم عرصے میں ترقی کی بلندیوں تک پہنچ جانا محض انسانی کوششوں سے ممکن نہیں ہے۔ دعوت اسلامی کا مقصد لوگوں میں تبدیلی لانا ہے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آنے والا سب سے پہلے جو چیز اپنے دل میں محسوس کرتا ہے وہ ہے اسلام اور سنتوں کی محبت، پھر اس کی زبان پر ذکر اللہ جاری ہوتا ہے، اس کی زبان درود پاک سے تر رہنے لگتی ہے، اسے نمازیں پڑھنے کی نعمت میسر آتی ہے، اسے نیکیوں میں دلچسپی ہو جاتی ہے، اور اگر اس نے ناظرہ قرآن پاک نہیں پڑھا ہوا ہوتا تو اس کا دل کرتا ہے کہ میں ناظرہ قرآن پاک پڑھوں۔ اس کی ترجیحات بدل جاتی ہیں، اس کی سوچ پہلے کچھ اور ہوتی ہے اور بعد میں کچھ اور ہو جاتی ہے، اور رفتہ رفتہ یہ قلبی طور پر ترقی کرنے لگتا ہے۔ چونکہ دعوت اسلامی کا مقصد لوگوں کے جتھے جمع کر کے بڑے بڑے اجتماع کرنا، اپنی قوت کا مظاہرہ کر کے روب ڈالنا نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد معاشرے کے لوگوں کو تبدیل کرنا اور ان میں بہتری لانا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دعوت اسلامی لوگوں میں تبدیلی لانے کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت کا بھی خصوصی اہتمام کرتی ہے، اور اس کے لیے مختلف شعبہ جات کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ مثلا مدرسۃ المدینہ یہ قرآن پاک سکھانے کا شعبہ ہے۔ فرض علوم کورس، اس میں وقتاً فوقتاً مختلف کورسز کروائے جاتے ہیں۔ گونگے بہرے اسلامی بھائیوں کی تربیت کا اہتمام، نیز مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کی تربیت کے لیے مجالس کا قیام، مثلا وکلاء مجلس، ڈاکٹرز مجلس وغیرہ، یعنی ہر شعبے کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے ان سے منسلک لوگوں کی انہی کی ذہنیت کے مطابق تربیت کی جاتی ہے۔ علماء کرام کے تاثرات۔ حضرت علامہ مولانا سید مظفر حسین شاہ قادری صاحب مدظ اللہ العالی دعوت اسلامی کو اللہ تعالی برکت عطا فرمائے، اور اسی طرح وہ 4 دانگے عالم یعنی دنیا کی چاروں طرفوں میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا چرچا کرتے رہیں۔ حضرت علامہ کوکب نورانی اوکاڑوی مدظ اللہ العالی، مجھے بڑی خوشی ہے کہ دعوت اسلامی کے تحت علمی کام بہت نمایاں سطح پر ہو رہا ہے۔ غازی ملت شہزادہ محدث اعظم ہند حضرت مولانا سید ہاشمی میاں مدظ اللہ العالی، وہ یعنی امیر اہل سنت مولانا الیاس عطار قادری سب سے پہلے سنت اپنے اوپر نافذ کرتے ہیں، پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ اس پر عمل کرو، اس کی تاثیر کا کچھ جواب نہیں۔ مفتی محمد ابراہیم قادری مدظ اللہ العالی، دعوت اسلامی کا نہ تھکنے اور نہ ہارنے کا جو خاصہ ہے، اس کی وجہ سے مجھے امید ہے کہ مستقبل قریب میں وہ تمام جگہیں کہ جہاں پر تھوڑا خلا باقی ہے، دعوت اسلامی اس کو پر کرے گی۔
حضرت مولانا افسر رضا رضوی مدظلہ العالی دنیا کے کونے کونے میں اللہ کی رضا کے لیے جو تحریک کام کر رہی ہے وہ دعوت اسلامی ہے۔ حضرت مولانا سید ذاکر اشرفی صاحب مدظلہ العالی دنیا اہل سنت و جماعت میں آج آپ کا کام اور آپ کا نام ہے، اور الحمدللہ نوجوان نسل میں آپ نے کافی جذبے سے کام کیا ہے۔ حضرت مولانا آفتاب عالم صاحب مدظلہ العالی دعوت اسلامی کا ماحول جو آج ہم اپنے اطراف میں دیکھ رہے ہیں، کاش ہر گلی ہر محلے میں یہ کام نظر آئے۔ اراکین شورا کے جذبات، تاثرات اور شعبہ جات کا تعارف۔ رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری نے فرمایا، ہم سب غور کریں کہ اگر دعوت اسلامی نہ ہوتی تو ہم کہاں ہوتے ہیں۔ ہمیں جو عزت ملی یقیناً وہ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ اور دعوت اسلامی کا صدقہ ہے۔ اللہ پاک امیر اہل سنت اور دعوت اسلامی کو سلامت رکھے۔ یقیناً دعوت اسلامی امت کے لیے بہت بڑا تحفہ ہے، اس کی وجہ سے لاکھوں کروڑوں نوجوانوں کی تقدیریں بدلی ہیں۔ اگر ان کو دعوت اسلامی نہ ملتی تو پتہ نہیں یہ کہاں ہوتے۔ ہم اس نعمت پر اللہ پاک کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ دعوت اسلامی کی وجہ سے صرف ہمارے اندر ہی تبدیلی نہیں آئی، بلکہ ہمارا دعوت اسلامی سے وابستہ ہونا ہمارے خاندان کے لیے بھی بہت فائدہ مند ثابت ہوا۔ نگران شورا نے اس نعمت کے شکرانے کے لیے 2 رکعت نفل ادا کرنے کی ترغیب ارشاد فرمائی تھی۔ الحمدللہ میں نے شکرانے کے 2 رکعت نفل ادا کیے ہیں۔ دیگر عاشقان رسول کو بھی چاہیے کہ اللہ پاک کی اتنی پیاری اور عظیم نعمت کے شکرانے کے لیے نفل ادا کریں۔ مدنی چینل الحمدللہ فیضان امیر علیہ سنت سے میرا پاس دعوت اسلامی کے 21 شعبہ جات کی ذمہ داری ہے۔ ان میں سے ایک شعبہ مدنی چینل ہے جو رمضان مبارک 1429 سنہ ہجری مطابق 2008 سنہ عیسوی میں شروع ہوا اور 2020 سنہ عیسوی تک مدنی چینل کو شروع ہوئے 12 سال گزر چکے ہیں۔ ابتداء اس کی نشریات صرف اردو زبان میں ہوتی تھی، وقت کے ساتھ ساتھ مدنی چینل کو دنیا بھر میں مقبولیت حاصل ہوتی چلی گئی۔ بیرون ملک سے پیغامات موصول ہونا شروع ہو گئے کہ یہاں بھی مدنی چینل دیکھا جاتا ہے، مگر ہماری نئی نسل انگریزی زیادہ سمجھتی ہے۔ برائے کرم مدنی چینل انگریزی زبان میں بھی شروع کیا جائے۔ یہ بہت بڑا چیلنج تھا، لیکن الحمدللہ مدنی چینل انگلش شروع ہو گیا۔ اس کے بعد انوکھا مطالبہ ہوا کہ بنگلہ دیش کے مسلمان مدنی چینل بنگلہ زبان میں سننا اور دیکھنا چاہتے ہیں، لہذا یہاں بنگلہ زبان میں مدنی چینل نشر کیا جائے۔ چونکہ وہاں بھی کثیر تعداد میں مسلمان ہیں، لہذا بنگلہ زبان میں مدنی چینل شروع کر دیا گیا۔ مدنی چینل پوری دنیا میں ایک ہی چینل ہے جو 100% اسلامی ہے اور اس کی نشریات 3 زبانوں میں چل رہی ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا کی کئی زبانوں میں اس کے پروگرام ڈب کیے جا رہے ہیں۔ مدنی چینل سیٹلائٹ کے ساتھ ساتھ اپنی ویب سائٹ اور اپلیکیشن پر بھی ان 3 زبانوں میں 24 گھنٹے آن ایئر ہوتا ہے۔ بچوں کا مدنی چینل، بچوں کے لیے کڈس مدنی چینل کا خصوصی سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ ابتداءً یہ سلسلہ صرف 2 گھنٹے کا تھا، لیکن اب اس کی نشریات 4 گھنٹے کر دی گئی ہیں اور مستقبل میں الگ سے کڈس مدنی چینل شروع کرنے کی بھی نیت ہے۔ کڈس مدنی چینل پر غلام رسول کے نام سے جو خاکے نشر ہوتے ہیں وہ بھی صرف اردو زبان میں ہی نہیں ہوتے بلکہ دیگر کئی زبانوں میں نشر کیے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ عربی زبان میں مدنی چینل کا ایک یوٹیوب چینل بنانے کا ارادہ ہے اور اہداف میں یہ بھی شامل ہے کہ عربی زبان میں مستقل مدنی چینل شروع کیا جائے۔ سوشل میڈیا، دعوت اسلامی کا ایک شعبہ سوشل میڈیا کا بھی ہے۔ دعوت اسلامی سوشل میڈیا پر بھرپور کام کر رہی ہے۔ اس میں بھی اردو، عربی اور انگریزی وغیرہ دیگر زبانوں میں الگ الگ شعبے بنے ہوئے ہیں جن کے کئی ملین فالوورز ہیں۔ ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے وائرل ہونے والی ایک ایک ویڈیو لاکھوں لاکھ لوگ دیکھتے ہیں۔ رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی نے ایک مجلس بنام مجلس سوشل میڈیا قائم کی ہے۔ یہ مجلس اس وقت جن ویب سائٹس پر کام کر رہی ہے ان میں یوٹیوب، فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام، ٹیلی گرام اور واٹس ایپ شامل ہیں۔
فیس بک پر 10 پیجز پر کام کیا جا رہا ہے، جن میں دعوت اسلامی، مولانا الیاس قادری، مولانا عبید رضا، حاجی عمران اتاری، حاجی شاہد اتاری، دارالفتاح اہل سنت، مدنی نیوز، مدنی چینل لائیو اور 30 سیکنڈ اور اوورلیس ہیں، جن سب پر ملنے والے لائکس کی کل تعداد تقریباً 1,30,00,000 ہے۔ یوٹیوب پر بھی 10 چینلز پر کام جاری ہے، جن میں مدنی چینل، مولانا الیاس قادری، اسلام فار کڈس، مولانا عبید رضا، مولانا عمران اتاری، مدنی چینل اردو لائیو، مدنی چینل انگلش لائیو اور نعت پروڈکشن شامل ہیں۔ ان تمام چینلز کے صارفین سبسکرائبرز کی تعداد مل کر تقریباً 1.7 ملین 17 لاکھ تک پہنچتی ہے۔ اگر آپ سوشل میڈیا یوزر ہیں تو ان پیجز اور چینلز کو لائک اور سبسکرائب کیجئے، ان کا کانٹینٹ خوب شیئر کیجئے اور قرآن و سنت کے پیغام کو دنیا بھر میں پہنچانے میں دعوت اسلامی کا ساتھ دیجئے۔ دعوت اسلامی کے فلاحی کام، دعوت اسلامی کا ایک شعبہ فلاحی کاموں کا ہے، جس کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کی جا رہی ہے۔ اس کام کے لیے افرادی قوت اور کارکنان کی کثرت چاہیے ہوتی ہے، جو دعوت اسلامی کے پاس موجود ہے۔ اگر پاکستان کے حوالے سے بات کریں تو میرا یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ گلی گلی، محلہ محلہ میں دعوت اسلامی والے موجود ہوتے ہیں، جن کے ذریعے ہر علاقے میں بآسانی امدادی کارروائی کی جا سکتی ہے۔ ادارے اور NGOs کے پاس فنڈ ہوتا ہے، مگر کارکنان کی کمی کی وجہ سے وہ زیادہ کام نہیں کر پاتے۔ کشمیر میں 2005 میں زلزلہ آیا تھا تو دعوت اسلامی نے بھی زلزلہ زدگان کے ساتھ خیر خواہی کی، لیکن اس کے لیے ہمیں کراچی یا کسی دوسرے شہر سے اسلامی بھائیوں کو کشمیر نہیں بھیجنا پڑا، بلکہ وہاں پر ہمارے اسلامی بھائی پہلے ہی سے موجود تھے، تو کراچی سے کشمیر کے لیے محض اجناس اور نقد رقم بھیج دی گئی اور وہاں پر موجود اسلامی بھائیوں کے ذریعے تقسیم کر دی گئیں۔ 2020 میں کورونا وائرس کی وبا پھیلی تو ہم نے اس وبا سے کسی بھی طرح متاثر ہونے والے 26 لاکھ مسلمانوں کی امداد کرنے کا ہدف لیا تھا، اور الحمدللہ 2 ستمبر 2020 تک ہم 20 لاکھ مسلمانوں تک پکا ہوا کھانا، راشن، اناج اور نقد رقوم پہنچا چکے ہیں، اور ابھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ کورونا وائرس سے حفاظت کے لیے لاک ڈاؤن لگایا گیا تو اتنا مسئلہ درپیش ہوا کہ تھیلیسیمیا کے مرض میں مبتلا بچوں کے لیے خون ملنا دشوار ہو گیا، اور اس مرض میں مبتلا شخص کو خون نہ ملے تو اس کی زندگی بچانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس مسئلے کی حساسیت کو بھانپے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے انوکھا اعلان فرمایا، ان بچوں کی زندگیاں بچانے کے لیے میرے خون کی ضرورت ہو تو وہ لے لیا جائے۔ آپ دامت برکاتہم العالیہ کے اس اعلان پر ہزاروں عاشقان رسول نے 30,000 سے زائد خون کے بیگ عطیہ کی ہے، اور یہ سارا سلسلہ دعوت اسلامی ویلفیئر کے ذریعے ہوا، جس میں دعوت اسلامی کی ڈاکٹر مجلس کا شاندار تعاون حاصل تھا۔ حالیہ بارشوں کی وجہ سے کراچی، حیدرآباد، اندرون سندھ اور ان کے اطراف میں سیلابی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا۔ کئی علاقے اس کی زد میں آ گئے۔ دعوت اسلامی ویلفیئر نے اس نازک صورتحال میں بھی مسلمانوں کی خیر خواہی کا فریضہ انجام دیا اور تقریباً 3 لاکھ مسلمانوں تک کیش رقوم، پکا ہوا کھانا اور راشن پہنچایا۔ دارالمدینہ رکن شورا حاجی اطہر اتاری نے فرمایا، میرے پاس دعوت اسلامی کے 17 شعبہ جات کی ذمہ داری ہے۔ ان میں ایک اہم شعبہ دارالمدینہ انٹرنیشنل اسلامک اسکولنگ سسٹم ہے، جو دینی اور دنیاوی تعلیم کا حسین امتزاج ہے۔ اس کی خصوصیت میں سے ہے کہ یہاں شریعہ کمپلائنٹ اکیڈمک ایجوکیشن فراہم کی جاتی ہے۔ مونٹیسری سے لے کر میٹرک تک انٹرنیشنل تعلیمی قواعد کے مطابق مفتیان کرام سے چیک شدہ نصاب بہترین تجربے کار پروفیشنل ٹیچرز کی نگرانی میں پڑھایا جاتا ہے۔
دارالمدینہ کا مکمل نظام دعوت اسلامی نے بنایا ہے۔ الحمدللہ اس وقت 82 کیمپس قائم ہو چکے ہیں، جن میں 22,400 اسٹوڈنٹ زیر تعلیم ہیں۔ وطن مرشد پاکستان کے ساتھ ساتھ دنیا کے مختلف ممالک میں بھی اس کے کیمپس موجود ہیں۔ ٹرانس بات کی تھی کہ کوئی ایسا تعلیمی ادارہ ہو جو دینی و دنیاوی تعلیم کا حسین امتزاج ہو، جس میں پڑھنے والے بچے اور بچیاں نہ صرف باوقار مسلمان بنیں بلکہ پیشہ ورانہ تعلیم حاصل کر کے خود کفیل ہو کر معاشرے میں نمایاں مقام بھی حاصل کر سکیں۔ الحمدللہ دارالمدینہ کے نام سے 25 صفر المظفر 1432 سنہ ہجری مطابق 31 جنوری 2011 سنہ عیسوی کو ایک نہایت اہم شعبہ قائم ہوا، جس کا بنیادی مقصد امت مصطفیٰ کی نو خیز نسلوں کو سنتوں کے سانچے میں ڈھالتے ہوئے دینی و دنیاوی تعلیم سے آراستہ کرنا ہے۔ تعلیمی معیار کو بہتر بنانے کے لیے اہل، تجربے کار اور اعلیٰ تعلیم یافتہ اساتذہ کرام کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ وقتاً فوقتاً اساتذہ کرام کی تربیت کا اہتمام بھی ہوتا ہے تاکہ انہیں جدید تعلیمی ٹیکنیک سے آگاہی فراہم کی جا سکے۔ الحمدللہ مختصر سے عرصے میں اس وقت ملک و بیرون ملک، ہند، برطانیہ، UK اور ریاست ہائے متحدہ امریکہ USA وغیرہ میں دارالمدینہ کے 82 کیمپس قائم ہو چکے ہیں، جن میں پڑھنے والے بچے اور بچیوں کی تعداد تقریباً 24,000 سے زائد ہے۔ ٹرانسلیشن ڈپارٹمنٹ دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ٹرانسلیشن ڈپارٹمنٹ ہے جو مستند اسلامی کتب کا دنیا کی مختلف زبانوں میں ترجمہ کرتا ہے۔ اہل سنت کی کتب و رسائل اور اکابرین کی کتب کا ترجمہ کرنا اس کا بنیادی مقصد ہے۔ اس شعبے کے تحت اب تک کم و بیش 3,218 کتب و رسائل 37 زبانوں میں ترجمہ ہو چکے ہیں، جو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی موجود ہے، اور کچھ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ سے شائع بھی ہو چکے ہیں۔ فی زمانہ IT یعنی انفارمیشن ٹیکنالوجی ڈپارٹمنٹ کی اہمیت اور افادیت سے کون واقف نہیں۔ دعوت اسلامی دور جدید کے تقاضوں سے ہم آہنگ اور ماڈرن ٹولز کی بیسٹ امپلیمنٹیشن کی قائل ہے۔ دعوت اسلامی کا ایک شعبہ IT ہے۔ دعوت اسلامی کے اس شعبے نے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ذریعے دنیا بھر میں نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے تقریباً 61 ویب سائٹس اور 38 موبائل اپلیکیشنز بنائی ہیں۔ ان میں القرآن فی التفسیر اور پریئر ٹائم بہت نمایاں ہے۔ انسانی ترقی کی منزلیں طے کرتی ہوئی سوشل میڈیا کے جس دور سے آج گزر رہی ہے، اس میں کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کا کردار بہت اہم ہے۔ فی زمانہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کسی نہ کسی صورت میں زندگی کے ہر شعبے پر اثر انداز ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی نے اصلاح امت کے لیے دنیا بھر میں اسلام کی بہاریں لٹانے کے لیے جو متعدد مجالس اور شعبے قائم کیے، انہی میں سے ایک شعبہ بنام IT ڈپارٹمنٹ بھی ہے، جس کا کام انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ذریعے دنیا بھر کے لوگوں کو درست اسلامی تعلیمات پیش کرنا ہے۔ مجلس IT کے نمایاں کارناموں میں سے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے شہرائے آفاق فتاوی رضویہ شریف اور ترجمہ قرآن کنز الایمان کو سافٹ ویئر کی شکل میں پیش کرنا بھی ہے۔ مکتبۃ المدینہ سے شائع ہونے والی تفسیر صراط الجنان کا سافٹ ویئر بھی بن چکا ہے اور اب تک 38 اپلیکیشنز بنائی جا چکی ہیں۔ سینکڑوں کتب و رسائل، آڈیو ویڈیو بیانات، علم دین سے مالا مال، سوال جواب پر مشتمل مدنی مذاکرے اور بہت کچھ جاننے کے لیے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net کا وزٹ بے شمار دینی معلومات حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ مجلس رابطہ برائے تاجران کسی بھی معاشرے کے لیے بزنس کمیونٹی ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہوتی ہے۔ دعوت اسلامی نے اپنے مدنی مقصد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے کی بجا آوری اور اس طبقے تک اسلامی تعلیمات پہنچانے کے لیے ایک شعبہ بنام مجلس رابطہ برائے تاجران قائم کیا ہے۔ مجلس تاجران کا مقصد چیمبر آف کامرس سے لے کر
عام بزنس مین تک پہنچنا، اسے حلال حرام کے تعلق سے آگاہی فراہم کرنا، نیکی کی دعوت پیش کرنا ہے۔ مجلس رابطہ برائے تاجران کا کام تجارت سے منسلک افراد کو تجارت کے متعلق اسلامی تعلیمات فراہم کرنا ہے، ان میں نیکی کی دعوت عام کرنا، انہیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ کرنا۔ مجلس رابطہ برائے تاجران کے تحت بڑی بڑی مارکیٹوں، شاپنگ مالز وغیرہ میں مدرسۃ المدینہ بالغان کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ مل اور فیکٹری مالکان کو مدنی قافلوں میں سفر کا ذہن دینے کے ساتھ ساتھ ان کے تحت کام کرنے والے ملازمین کو بھی ہر ماہ مدنی قافلے میں سفر کی ترغیب دلائی جاتی ہے۔ فیکٹری اور کارخانے میں مسجد یا جائے نماز کا اہتمام کیا جاتا ہے تاکہ عاشقان رسول نماز کی پابندی کر سکیں۔ فیکٹری اور کارخانے کی مسجد یا جائے نماز میں ماہ رمضان میں نماز تراویح کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ شرعی رہنمائی کے لیے تاجران کو دارالفتاح اہل سنت سے مربوط رہنے کا ذہن دیا جاتا ہے۔ تجارت سے وابستہ افراد کی شرعی رہنمائی کے لیے مدنی چینل پر ہفتے میں ایک دن براہ راست پروگرام احکام تجارت بھی نشر کیا جاتا ہے، جس میں تجارت سے متعلق پوچھے گئے سوالات کی شرعی رہنمائی کی جاتی ہے۔ الغرض تجارت کو صحیح معنی میں اسلامی خطوط پر استوار کرنے کے لیے دعوت اسلامی کی یہ مجلس کوشش میں مگن ہے۔ شعبہ تعلیم۔ دعوت اسلامی کا ایک شعبہ تعلیم ہے۔ اس شعبے کا مقصد تمام یونیورسٹیز، کالج، اکیڈمیز اور ٹیوشن سینٹر وغیرہ میں نیکی کی دعوت عام کرنا ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت فرماتے ہیں، طلباء ملک و ملت کا قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں، مستقبل میں قوم کی باغ دوڑ یہی سنبھالتے ہیں۔ اگر ان کی شریعت و سنت کے مطابق تربیت کر دی جائے تو سارا معاشرہ خوف خدا و عشق مصطفیٰ کا گہوارہ بن جائے۔ گورنمنٹ اور پرائیویٹ اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز اور مختلف تعلیمی اداروں سے منسلک لوگوں میں دین کے پیغام کو عام کرنے کے لیے مجلس شعبہ تعلیم کا قیام عمل میں لایا گیا، جس کا بنیادی مقصد تعلیمی اداروں سے وابستہ لوگوں کو دعوت اسلامی سے وابستہ کرتے ہوئے سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کا ذہن دینا ہے۔ یہ مجلس کالجز اور یونیورسٹیز کے اساتذہ و طلباء اور دیگر عملے کو اچھی نیتوں کے ساتھ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں سے روشناس کرواتی ہے۔ تعلیمی اداروں میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ نیک اعمال کا نفاذ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ دیگر مدنی کاموں کے ساتھ ساتھ ہاسٹلز میں نیکی کی دعوت اور نماز فجر کے لیے صدائے مدینہ لگانے یعنی نماز کے لیے جگانے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ وقتاً فوقتاً محفل نعت کا بھی انعقاد کیا جاتا ہے۔ اس شعبے سے وابستہ عاشقان رسول ہفتہ وار اجتماع، مدنی مذاکرے اور مدنی قافلوں میں سفر کر کے علم دین حاصل کرتے ہیں۔ الحمدللہ متعدد دنیاوی علوم کے دلدادہ بے عمل طلباء نمازی اور سنتوں کے عادی ہو گئے ہیں۔ طالبات بھی پردے کی پابند اور سنتوں بھری زندگی گزارنے والیاں بن گئی ہیں۔ چھٹیوں میں بالخصوص طلباء کو بعض فرض علوم، سنتیں اور آداب سکھانے، دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کا تعارف پیش کرنے، 12 مدنی کاموں میں عملی طور پر شامل ہونے کے لیے شعبہ تعلیم کے تحت فیضان نماز کورس، اصلاح اعمال کورس، مدنی کام کورس اور فیضان قرآن و حدیث کورسز بھی کروائے جاتے ہیں۔ اسی طرح شعبہ تعلیم سے وابستہ اسلامی بہنوں میں بھی شریعت کے مطابق نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً مختلف کورسز کا سلسلہ کیا جاتا ہے۔ اسلامی کی تقسیم کاری۔ نگران پاکستان انتظامی کابینہ و رکن شورا حاجی ابو رجب محمد شاہد اتاری نے فرمایا، پاکستان کو ہم نے تنظیمی طور پر 6 حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے، جن کو ہم ریجن کہتے ہیں۔ ان کی ذمہ داری 6 اراکین شورا کے پاس ہے۔ پھر ان 6 ریجن میں 44 زون بنائے گئے ہیں۔ پھر ان 44 زون کو
187 شہری کابینات اور 140 دیہات کابینات میں تقسیم کیا ہے۔ دیہات کابینہ کو اطراف کابینات بھی کہتے ہیں۔ نیز پاکستان بھر کی ان کابینات کو 1626 1626 ڈویژن اور ان ڈویژنوں کو 5524 5524 علاقوں اور علاقوں کو 18375 18375 حلقوں اور ان حلقوں کو تقریباً 1 لاکھ ذیلی حلقوں میں تقسیم کیا ہے۔ دعوت اسلامی کے کل 108 شعبہ جات ہیں۔ ان میں سے پاکستان انتظامی کابینہ کے تحت 68 شعبے ہیں جو تنظیمی طور پر مختلف ریجن، زون، ڈویژن اور علاقوں میں تقسیم کیے گئے ہیں۔ ہفتہ وار اجتماعات دعوت اسلامی کا ایک مدنی کام ہفتہ وار اجتماع ہے، جن کی لاک ڈاؤن سے پہلے کی کارکردگی کچھ یوں ہے۔ اسلامی بھائیوں کے ہفتہ وار اجتماعات 550 سے زائد مقامات پر ہو رہے ہیں۔ اسلامی بہنوں کے ہفتہ وار اجتماعات سے پاکستان میں تقریباً 7000 مقامات پر ہو رہے ہیں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، یہ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ اسلامی بھائیوں کا مدنی کام زیادہ ہے یا اسلامی بہنوں کا مدنی کام زیادہ ہے۔ مجلس بیرون ملک رکن شورا حاجی محمد بلال اتاری نے فرمایا، دعوت اسلامی کا مدنی کام جس طرح پاکستان میں ہو رہا ہے ویسے ہی بیرون ملک میں بھی مدنی کاموں کا سلسلہ ہے۔ دعوت اسلامی کی ڈیجیٹل سروسز مثلا سوشل اور الیکٹرانک میڈیا وغیرہ کے ذریعے دنیا بھر میں دعوت اسلامی کا مدنی پیغام پہنچ چکا ہے، لیکن باقاعدہ آرگنائزیشن اور مکمل اسٹرکچر یعنی تنظیمی درجہ بندیوں مثلا ذیلی حلقہ، علاقہ اور ان کی مکمل مشاورتوں وغیرہ کے ساتھ دعوت اسلامی 60 ممالک میں اپنا نیٹ ورک بنا چکی ہے۔ الحمدللہ لاک ڈاؤن سے پہلے بیرون ملک میں اسلامی بھائیوں کے ہفتہ وار اجتماع 813 مقامات پر ہو رہا تھا، جبکہ اسلامی بہنوں کے اجتماعات کی تعداد 3200 تک پہنچ چکی تھی۔ دعوت اسلامی کے تحت ملک و بیرون ملک میں ہر جمعرات مغرب کی نماز کے بعد ہونے والے سینکڑوں ہفتہ وار اجتماعات میں ہزاروں عاشقان رسول جمع ہو کر علم دین حاصل کرتے ہیں، سنتیں اور آداب سیکھتے ہیں، مسلمانوں کے قرب کی برکتیں حاصل کرتے ہیں، اللہ پاک کے گھر میں رات اعتکاف کر کے ثواب کا خزانہ لوٹتے ہیں، کئی خوش نصیب مدنی انعامات پر عمل کرنے کی سعادت پاتے ہیں اور اجتماع کے اختتام پر مدنی قافلوں کے مسافر بنتے ہیں۔ ان ہفتہ وار اجتماعات کے لیے ایک مجلس بنام مجلس ہفتہ وار اجتماع قائم ہے، جس کا کام ہفتہ وار اجتماع کے نظام کو شرعی اور تنظیمی اصولوں کے مطابق چلانا ہے۔ مجلس ہفتہ وار اجتماع کے تحت ملک و بیرون ملک میں اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کے 12,500 سے زائد اجتماعات ہوتے ہیں، جن میں شرکاء کی اوسطاً تعداد 4,90,000 ہے۔ سے باہر دعوت اسلامی کا مدنی کام بیرون ملک میں بھی دعوت اسلامی کے تحت مدنی مراکز اور مساجد کی تعمیرات کا سلسلہ ہوتا ہے۔ اب تک موصول ہونے والی کارکردگی کچھ یوں ہے: بنگلہ دیش میں تقریباً 43 مساجد اور مراکز، یو کے میں 55 مساجد و مراکز اور ساؤتھ افریقہ میں 5 مساجد و مراکز موجود ہیں۔ یوں تقریباً 31 ممالک ایسے ہیں جہاں دعوت اسلامی اپنے مدنی مراکز اور مساجد تعمیر کر چکی ہے۔ اس کے علاوہ بیرون ملک میں مدرسۃ المدینہ، جامعۃ المدینہ، دارالمدینہ اور اسلامک سینٹر بھی موجود ہیں۔ اللہ پاک کے فضل و کرم اور فیضان امیر اہل سنت سے یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا اور اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے جیسے ہی یہ لاک ڈاؤن کھلے گا اور حالات بہتری کی طرف آئیں گے تو انشاءاللہ یہ مدنی کام مزید تیزی کے ساتھ آگے بڑھے گا۔ مدرسۃ المدینہ رکن شورا قاری سلیم اتاری نے فرمایا، الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت ملک و بیرون ملک میں 4245 مدارس المدینہ قائم ہیں، جس میں
1,87,000 1,87,000 طلباء و طالبات قرآن کریم کے حفظ و ناظرہ کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور اب تک تقریباً 3,65,000 3,65,000 بچے حفظ اور ناظرہ کی تعلیم حاصل کر چکے ہیں۔ مجلس مدرسۃ المدینہ کے تحت فری آف کاسٹ مختلف کورسز بھی کروائے جاتے ہیں۔ یہ کورسز کرنے والوں کی تعداد 800 کے لگ بھگ ہے۔ کے مدارس المدینہ میں قاری صاحبان اور ناظمین کی کمی کو پورا کرنے، مدرسۃ المدینہ کے نظام کو منظم اور مضبوط رکھنے اور نئے مدارس المدینہ میں قاری صاحبان کی تقرری کے لیے بڑی عمر کے اسلامی بھائیوں کو قاعدہ ناظرہ کورس، مدرس کورس، تجوید و قرات کورس اور نظامت کورس کروایا جاتا ہے۔ ہدف ہے انشاءاللہ ملک اور بیرون ملک میں 2021 سنے عیسوی تک 606 نئے مدارس المدینہ مزید کھولنے ہیں۔ مدارس المدینہ کے کروڑوں میں اخراجات ہیں، صرف پاکستان بھر کے مدارس المدینہ کے ماہانہ اخراجات 14 کروڑ تک ہیں، جو سالانہ 1.8 بلین یعنی 2.25 ارب سے زیادہ کی رقم بنتی ہے۔ جامعۃ المدینہ رکن شورا حاجی حافظ محمد اسد اتاری مدنی نے فرمایا، الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت 1995 سے عیسوی میں گودرا کراچی کا ایک علاقہ میں 2 کمروں سے جامعۃ المدینہ کا سلسلہ شروع ہوا، جو بڑھتے بڑھتے اس وقت ملک و بیرون ملک میں 849 شاخوں تک پہنچ چکا ہے، جہاں تقریباً 61,000 طلباء و طالبات زیر تعلیم ہیں، اور اب تک تقریباً 12,000 طلباء اور طالبات درس نظامی مکمل کر کے فارغ التحصیل ہو چکے ہیں۔ اس تعداد میں ہر سال اضافہ ہوتا ہے۔ اس سال یعنی 2020 سنے عیسوی میں انشاءاللہ 2700 طلباء و طالبات اور حدیث شریف کر کے فارغ ہوں گے۔ جامعۃ المدینہ میں تعلیم حاصل کرنے والوں سے کوئی فیس نہیں لی جاتی ہے، ان کے لیے فری آف کاسٹ رہائش اور طعام کا اہتمام ہوتا ہے۔ اب تک دنیا کے مختلف ممالک پاکستان، ہند، جنوبی افریقہ، کینیڈا، امریکہ، انگلینڈ، موزمبیق، نیپال اور بنگلہ دیش وغیرہ میں جامعۃ المدینہ قائم ہے۔ ان جامعات المدینہ کی خصوصیت یہ ہے کہ دینی تعلیم سے آراستہ کرنے کے ساتھ ساتھ طلباء کی اخلاقی اور روحانی تربیت بھی کی جاتی ہے۔ نیز یہ طلباء پاکستان میں مدارس اہل سنت کے بورڈ تنظیم المدارس کے تحت امتحانات دے کر نمایاں پوزیشنیں بھی حاصل کرتے ہیں۔ جامعۃ المدینہ جز وقتی میں PhD ہولڈر اور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ وغیرہ بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ سالانہ سینکڑوں طلباء کرام کی دستار بندی ہوتی ہے، جو فراغت کے بعد دارالفتاح اہل سنت علمیہ، جامعۃ المدینہ اور دعوت اسلامی کے مختلف شعبہ جات میں دینی خدمات سر انجام دیتے ہیں۔ دارالفتاح العلمیہ رکن شورا حاجی ابو ماجد محمد شاہد اتاری مدنی نے فرمایا، دعوت اسلامی کا ایک شعبہ المدینۃ العلمیہ ہے، جس میں تصنیف و تالیف کا کام ہوتا ہے۔ اس شعبے 117 فارغ التحصیل یعنی عالم کورس کیے ہوئے اسلامی بھائی تصنیف و تالیف یعنی کتابیں لکھنے کا کام کر رہے ہیں، اور الحمدللہ اب تک 576 کتب و رسائل لکھے جا چکے ہیں۔ مزید 35 کتب پر کام جاری ہے۔ تحفظ اوراق مقدسہ دعوت اسلامی کا ایک شعبہ مجلس تحفظ اوراق مقدسہ ہے۔ الحمدللہ 6 سال سے یہ کام جاری ہے، اور پاکستان کے 628 شہروں میں مقدس اوراق کو محفوظ کرنے کا نظام بنایا جا چکا ہے۔ مقدس اوراق کو بے ادبی سے بچانے کے لیے اب تک 1,40,000 سے زائد ڈبے لگائے گئے ہیں، اور اللہ پاک کی رحمت سے اوراق مقدسہ کے 8 لاکھ باردانے یعنی بورے محفوظ کیے جا چکے ہیں۔ مزید سلسلہ جاری ہے۔
مدنی قافلہ رکن شورا حاجی امین الطاریق قافلہ نے فرمایا، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا فرمان ہے، ہماری منزل مدنی قافلوں کے ذریعے ساری دنیا میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو عام کرنا ہے، اور ہمارا مدنی مقصد ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، اپنی اصلاح کے لیے نیک اعمال مدنی انعامات پر عمل، اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہے۔ الحمدللہ مجلس مدنی قافلہ ملک اور بیرون ملک میں اسی مدنی مقصد کے تحت مدنی قافلوں کو سفر کروانے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہزاروں لاکھوں اسلامی بھائی راہ خدا میں سفر کرتے ہیں۔ گزشتہ سال مدنی قافلوں میں سفر کرنے والوں کی جو کارکردگی ہمیں موصول ہوئی ہے، اس کے مطابق لاکھوں اسلامی بھائیوں نے مدنی قافلے میں سفر کیا ہے۔ ان میں 3 دن، 12 دن، 1 ماہ، 12 ماہ اور 26 دن ماہ کے مدنی قافلوں میں سفر کرنے والے اور وقف مدینہ ہونے والے اسلامی بھائی شامل تھے۔ 1 ماہ کے لیے مدنی قافلے میں سفر کرنے والوں کی اتنی کثیر تعداد ہوتی ہے کہ مختلف ریجن سے پوری ٹرینیں بک کروائی جاتی ہیں۔ 30 دن جات کی اپڈیٹ کارکردگی، شعبہ جات المدینۃ العلمیہ اسلامک ریسرچ سینٹر سپتمبر 2020، ترجمہ، تحریر اور تحقیق سے آراستہ کتب و رسائل 576، جون 2021، کتب و رسائل جو تکمیل ہو چکے 661، زیر ترتیب 40۔ جامعۃ المدینہ سپتمبر 2020، کل جامعات 849، جون 2021، کل جامعات 1127، 2020 کل اسٹوڈنٹس 61,000، 21 ٹوٹل اسٹوڈنٹس 88,835، 2020 کل فارغ التحصیل طلباء و طالبات 12,000، 21 کل فارغ التحصیل طلباء و طالبات 13,455، کل مدارس بچے اور بچیوں کے 4,245، 21 کل مدارس بچے اور بچیوں کے 4,511، سپتمبر 2020 1,87,000، اور 2021 کل اسٹوڈنٹس 2,10,107، کل فارغین 3,65,000، 20 کورس کرنے والے اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں کی کل تعداد، اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں کی تعداد 800، 21 کورس کرنے والے اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں کی کل تعداد 1,521۔ دارالمدینہ کل کیمپس 82، سپتمبر 2020 اینڈ جون 2021 ٹوٹل کیمپس 102، 20 کل اسٹوڈنٹس 22,400، اینڈ جون 2021 کل اسٹوڈنٹس 25,000۔ 37 زبانوں میں کل کتب و رسائل کا ترجمہ 3,218، اور جون 2021 کل کتب و رسائل کا ترجمہ 4,062۔ آئی ٹی ڈپارٹمنٹ جون 2020 کل ویب سائٹ 61، اینڈ جون 2021 کل ویب سائٹ 66۔ 2020 کل موبائل ایپلیکیشن 38، اینڈ جون 2021 کل موبائل ایپلیکیشن 54۔ پاکستان میں ہفتہ وار اجتماعات جون 2000 سپتمبر 2020، اسلامی بھائیوں کے اجتماعات 550، اسلامی بہنوں کے اجتماعات 7,000، اینڈ 21 اسلامی بھائیوں کے اجتماعات 577۔